ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا نا وہ تھا ایکسپوزنگ ابلیس، ٹھیک ہے. اصل میں اس سمت کے اندر ہم جا رہے ہیں، اور آج ہماری اس کی ایپیسوڈ کون سی ہے؟ 33. کون سی ہے؟ اچھا تیسری ہے، سوری. تو تیسری ایپیسوڈ ہے اس کی. تو پہلی جو ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے ابلیس کی میتھڈالوجی بیان کی تھی، یعنی کہ ابلیس جو ہے اپنے بندے ٹریپ کیسے کرتا ہے، لوگوں کو ٹریپ کیسے کرتا ہے. اس کے تقریباً 10 ویز ہم نے بتائے تھے، اور لگتا ہے ایسے ہی وہ 10 کے 10 ویز ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں. آپ ان کو ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، اور بلکہ اس وقت بیٹھے بیٹھے بھی کچھ لوگ ایکسپیرینس کر رہے تھے. اوکے. دوسرا ہم نے دوسری ایپیسوڈ تھی جو شیطان خطبہ دے گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مستقبل ہمیں پہلے بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا کہ یہ شیطان بولے گا کہ اس نے کس انداز کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ ایک فلاسفی کیا تھی اس کی، جس کی بنیاد پہ اس نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، جس کی بنیاد پہ وہ ان لوگوں کو ٹلٹ کر دیتا تھا، سائڈ پہ لے جاتا تھا. تو وہ ہم نے بیان کی تھی. آج جو ہے، اور ایک اور بھی چلے گی شاید، اس سے آگے والی بھی چلے گی، وہ یہ ہے کہ اب یہ جو ابلیس ہے یا جو جنز ہیں، یعنی پتہ ہے ابلیس بھی جن ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے ہوتی ہے ان کی، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے ہمارا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کا جو مین تھیم ہے نا اس پورے کے پورے سین کا، وہ آپ کہہ لیں کہ اس وقت ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد جعلی بابے ہیں. کتنے ہیں؟ کیا ہیں؟ ایک بھائی پیر ہوتا ہے، مرشد جس کو کہتے ہیں. مرشد کا لفظ نکلا ہے رشد سے. رشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت. اور مرید کون ہوتا ہے؟ جو مرشد کو فالو کرتا ہے. مرید کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ نکلا ہے چاہنے والا. جو ہدایت کیا کرتا ہے؟ چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو وہ مرید مرشد پکڑتا ہے تاکہ یہ مجھے کیا کر دے؟ ٹھیک کر دے، سیدھے راہ پہ لے آئے. وہ ضروری نہیں اس کی چٹی داڑھی ہو، بڑی چمک رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا پیچھے 5-7 گارڈ ہیں، آگے 4-5-7 گارڈ ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. جو بھی بندہ آپ کو سیدھے راہ پہ لے کر آتا ہے اور آپ کا ایک ایمان بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے سیدھے راہ پہ لے جائے گا، میرا کوئی ایشو ہو تو مجھے کوئی پریکٹیکل سلوشن دے دے گا، یہ آپ کا مرشد ہے. بس یہ آپ کا مرشد ہوتا ہے. اور اسی طرح لفظ پیر نکلا ہے، پیر پیروی، جس کی کیا کی جائے؟ پیروی کی. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جعلی پیر، جعلی بابے، جو گیٹ اپ ایکٹنگ بالکل ویسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، گوار ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بابے ہوتے ہیں نا، اب مثال کے طور پر طٰہٰ گیا ہے لڑکی سے شادی کرنی ہے، طٰہٰ کی شادی نہیں ہو رہی اس لڑکی سے، طٰہٰ کہتا ہے کہ بابا پھاڑ لو. تو طٰہٰ جی بابا کے پاس جاتے ہیں، بابے کا نام ہے پیر ایٹ شاہ. ان بابے کے نام بڑے، کوڑے شاہ، جی کانواں علی سرکار، کچھ عجیب و عجیب نام ہوتے ہیں. ہمارے ادھر ایک علاقے میں ہے، اس کا نام ہے پیر کاکی تاڑ. میں مذاق نہیں، دربار ہے اس کا بھائی، یہ دربار ہے، اس کا نام ہے، للہ کے قریب دربار ہے، اس کا نام ہے بابے کا پیر کاکی تاڑ. کاکیاں تاڑتا ہے، نام دیکھ لو، نام ہے اس کا. تو یہ چلا جاتا ہے اس کے پاس، اور ابھی جیسے کمرے میں جاتے ہی ہے نا، یہ بیٹھتا ہے، السلام علیکم بابا جی، بیٹھتا ہے. ہاں بھائی پروین پھر نہیں مان رہی شادی کے لیے؟ ہاں بابا جی پیر کدھر ہیں آپ کے؟ پیر کدھر ہیں؟ کیونکہ بابے نے تو بتا دیا پروین بھی. اور رات کو تو ملا کیوں ہے اس سے؟ تیری امی نے منع کیا تھا نا رات کو نہیں ملنا اس سے، کیوں ملا اس سے؟ او بہتری، اس کو کیسے پتا؟ پہنچا ہوا ہے نا تبھی تو پڑھتا ہے. اب بڑا سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب آپ بتاؤ نا میرے بھائی، ہمارے تو ایمان ہی نہیں ہے، پہلی بات تو ایمان ہے ہی نہیں، بڑے ہی کمزور ایمان ہے، اور اوپر سے یہ فلم ہو جائے، وہ بابا چھوڑے گا؟ اس کو نظر آئے گا یہ بابا نمازی ہے نہیں ہے، یہ بابا جو ہے علم والا ہے. کھلی ولی کراؤ بھائی، میرا مسئلہ کیا ہے اس کو پتہ ہے، میرے بتائے تو پہنچا ہوا ہے نا. حالانکہ صرف ایک سوال میں واپس پوچھوں نا، کہ یہی اگر چیز ہندو کر دے تو بھئی، اگر تم پنڈت کے پاس گئے اور پنڈت گھستے ہی پہلے بتا دے ہاں بھئی نہیں کر رہی پروین شادی، اب کیا کرو گے؟ ہندو بن جاؤ، بولو ہندو بن جاؤ. نہیں بھائی، کرامت تو یہی ہے نا کہ اس نے پہلے بتا دیا، وہ تو وہ بھی بتا رہا ہے، تو اب کیا کرو؟ اب دیکھا ایک دم سے ختم، ایک دم سے ختم ہو گئی ساری وہ کرامتیں کرامتیں ختم ہو گئی. آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور جو جتنی بڑی فلم ہوتی ہے، جتنا پونچا بابا ہوتا ہے، وہ اتنی بڑی فلم کراتا ہے، یعنی کہ اتنی بڑی کرامت دکھا دیتا ہے آپ کو. کوئی بابے ایسے بھی ہوتے ہیں لٹرلی آپ کے امی ابو سے ملوائیں گے آپ کو. ملنا ہے امی ابو سے؟ ہاں جی ملنا ہے. آپ کمرے میں لے کے جائے گا، اور وہ ایسے 5-7 لاکھ 10 لاکھ لگیں گے بھائی. ان کو بلانا آسان کام نہیں ہے، بڑے مجھے منتر منتر جنتر جنتر کرنے پڑیں گے. وہ کمرے میں لے کے جائے گا اور لٹرلی آپ اپنے امی ابو سے ملیں گے، کنفرم. او تیری، یہ کیسے ہو گیا؟ اب یہ تو زیادہ پہنچ گیا. کیا خیال ہے؟
اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو رہا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو رہا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ ٹاپک ہے. آپ سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. یعنی کہ اب یہ جو شیطان ہے نا، اب جو ہم نے ابھی تک بات کی ہے شیاطین کی، جنوں کی، اب یہ ہمارے اندر انوالو ہوں گے، ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، ہمارے ساتھ ڈیلنگز کریں گے انسانوں کے ساتھ. کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا یہ ٹاپک ہے. سمجھو کہ نہیں؟ یہ بھی اور اسے نیکسٹ بھی، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی ختم نہیں ہوگا. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ میرا ایکسپیرینس ہے ایک، کیونکہ بہت دفعہ ہم یہ ورک شاپ ڈیلیور کر چکے ہیں. یوزلی ایسے ہوتا ہے، یوزلی کیونکہ انٹرسٹنگ یہ چیز ہوتی ہے لوگوں کے لیے، لیکن لوگ سست ہو جاتے ہیں جب یہ والی ورک شاپ ہو رہی ہے، لوگ سست ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا، وہ بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے. کیونکہ سب سے بڑی جو پاور ہے ہمارے اور شیطان کے، جنوں کے درمیان، وہ بھلا کیا ہے؟ سستی پاور ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے بڑی پاور کیا ہے جنوں کے خلاف؟ ان کے پاس نہیں ہے. جن مومن نہیں ہوتے تو پھر علم کیا ہے؟ کوئی نبی جنوں میں سے آیا نہیں، سارے نبی کس میں سے آئے ہیں؟ وہ محتاج ہیں ہمارے نالج کے. ہم علم کے ذریعے ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں، نالج کی وجہ سے ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں. ان کے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے. وہ علم ہم سے لیتے ہیں، انسانوں سے لیتے ہیں. بہت سارے مدارس میں جن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ بیٹھے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہمارے محتاج ہوتے ہیں، ہم سے وہ لیتے ہیں علم، پھر اپنی سوسائٹیز میں جا کے اپنے لوگوں کو جا کے وہ علم دیتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس سب سے بڑی پاور نالج ہوتا ہے. اس لیے شیطان کی سب سے بڑی پاور جہالت ہوتی ہے، انسان کا جاہل ہونا. میں نے کہا نا جعلی بابا، کیوں؟ وہ جاہل ہے. جب وہ بابا پکڑا جاتا ہے نا اس کو کلمہ آتا ہے، نہ اس کو نماز آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہوتا، بالکل فارغ ہوتا ہے، لیکن کرامتیں دکھا رہا تھا. سمجھ رہے میری بات؟ اور وہ کرامتیں کیسے دکھا رہا تھا؟ اس کی وجہ سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. ایمان کیوں خراب ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس بھی جاہل، آپ بھی جاہل ہیں، اور یہ اس کی پاور ہوتی ہے. اور ہماری پاور کیا ہوتی ہے؟ علم. جس بندے کے پاس نالج ہوتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ پہ گر نہیں سکتا. اس لیے شیطان جب اس طرح کی ورک شاپ ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ آپ کے پاس یہ چیز آ جاتی ہے نا، بھلے ہی آپ ایمان کمزور ہے، لیکن اگلی دفعہ کچھ اس طرح کے سین ہوگا نا تو یہ علم ضرور جاگے گا. ایک دفعہ بولے گا اچھا یہ وہی بات کر رہے تھے وہ اس دن، سمجھ رہے ہیں؟ تو بیریئر آ جاتا ہے. آپ اس کے ہتھیار، وہ جو آپ کے اوپر وار چلاتا ہے، اس وار کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ نالج آ گیا، علم آ گیا. اس لیے علم سب سے بڑی پاور ہوتی ہے، سب سے بڑی طاقت ہے. نالج سے بڑی کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے. میں ایک جگہ پہ گیا، میں پہلے بڑا میں نا اس طرح ہوتا تھا، او میں آ جاتا، واو یار کیا گھر ہے، کیا گاڑی، بے تیری، اس طرح ہوتا تھا، جو کہ اکثر یوتھ کا ہو جاتا ہے. جو بھی لنڈن میں جاتا ہے، بے تیری کیا بات ہے یار، سڑکیں کیا بات ہے یار، بس ہر چیز فوت ہو جاتے ہیں لٹلی 2-4 اس طرح کی چیزیں دیکھ کے. اتنا ایمان ہوتا ہے ان کا، اتنی سی ان کی جو ہے نا او ہوتا ہے. یہ او نکلا کرتا تھا، کیا ایمان ہے یار، پہلے یہ ہوتا تھا، کیا گڈی ہے یار، اب یہ ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک زوال ہے امت کا، پورا مطلب 180 ڈگری ہو گیا سارا سین. لیکن الحمدللہ اللہ نے نالج دیا، علم دیا، جو تھوڑا بہت ہے ذرہ بھر ہے وہ علم دیا، اور اس علم کو پریکٹیکلی بنانے کی صلاحیت دی کہ اس علم کو پریکٹیکل بنانا ہے. بھائی یہ علم صرف رکھنے کا کیا فائدہ ہے جب علم میرے مسئلے نہیں حل کر رہا. اب کسی نے ہمیں کاؤنسلنگ کے لیے بلایا ایک جگہ پہ، وہ بندہ ماشاءاللہ پاوا ہے، وہ صحیح بڑا پاوا آدمی ہے، ٹھیک ہے، پوری سوسائٹی کا مالک ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور باہر نکل جائے بندے پر نہیں مارتے. لیکن اپنی بیٹی کے اوپر اس کا کوئی زور چلتا؟ کوئی زور نہیں چلتا. بیٹی اس کے کوئی ایشوز تھے اور مسائل تھے، اس نے کہا کہ مولوی صاحب، حضرت صاحب کوئی اس کے ذرا بات چیت کریں، کاؤنسلنگ کریں اس کی. اب جب میں ان کے گھر گیا، کھانا لانے کے لیے علیحدہ گاڑی ہے، پکنک کے لیے علیحدہ گاڑی ہے، پراڈو علیحدہ کھڑی ہے، گھر بہت بڑی مین ایریا کے اندر، لیکن مجھے ہوا نہیں. ہو کیوں؟ یہ میرے محتاج ہیں، جو کچھ بھی ہے ان کے پاس آج یہ کرمبلڈ ہو گئے ہیں. بیٹی خوش کر کے دکھا کرنا. اور یقین کرو اس نے ایک جملہ بولا، یقین وہ مجھے آج تک یاد ہے، کہتا آپ صاحب باہر میں جاؤں نا، جہاں میں جاتا ہوں کسی کی مجال نہیں ہے، گھر پہ میرا کوئی زور نہیں چلتا، کوئی زور نہیں چلتا. میرا گھر بکھر رہا ہے، میری نظروں کے سامنے بکھر رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، میں کچھ کر سکتا؟ کچھ نہیں کر سکتا. نالج نہیں ہے. باہر ہوتا ہے پیسہ بولتا ہے، گھر میں پیسہ نہیں بولتا. گھر والے آپ کو سارا کٹھا چھٹا جانتے ہوتے ہیں، پیسہ باہر بولتا ہے، یہ چودراہٹ باہر بولتی ہے، گھر میں کوئی چودراہٹ نہیں بولتی ہے.
گھر کے اندر آپ کا علم بولتا ہے بھائی, آپ کا نالج بولتا ہے, آپ کی سکلز بولتی ہیں, کنٹرول کرنے کی ایبلٹی بولتی ہے. نالج بہت بڑی پاور ہے, بہت بڑی پاور ہے. فقیروں کے محتاج ہو جاتے ہیں بادشاہ, فقیروں کے محتاج ہو جاتے ہیں, اس کے دروازے پہ آ کے پڑے رہتے ہیں, جناب سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں, مجھے کچھ بتاؤ. تیرے پاس تو بادشاہت ہے, پورے علاقے کی بادشاہت ہے, کرنا. علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو سب سے بڑی چیز نالج دیتا ہے, علم. ہماری یوتھ کے پاس علم نہیں ہے, اس لیے ان کو ہر کوئی یوز کرتا ہے, ہر کوئی انہیں استعمال کرتا ہے, استعمال کر کے پھینک دیتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا دو قسم کی دنیایں بنائی ہیں. ایک دنیا وہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے, اور دوسری وہ, آپ میرے گھر پہ آئے ہیں, میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں, اب ظاہر بات ہے کچھ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, صوفے نظر آ رہے ہیں, کچھ گلدستے نظر آ رہے ہیں, اور کچھ چیزیں جو میں نے چھپائی ہوئی ہیں. کیوں چھپائی ہوئی ہیں؟ نہیں, کیوں چھپائی ہوئی ہیں مطلب پرسنل تو ہے تبھی تو چھپائی ہوئی ہیں, لیکن کیوں چھپائی ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو دکھانا نہیں چاہتا, سمپل, اس لیے میں نے کیا کیا ہے. لیکن یہ انسان ہے نا, فطرتاً اس کو جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ دیکھنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے. اللہ نے ایک دنیا چھپا دی ہے اور ایک دنیا دکھا دی ہے. اب جو چھپا دی ہے کیوں چھپائی؟ نہیں دیکھنا. جو تمہیں دکھانا تھا نا وہ میں نے تمہیں دکھا دیا ہے, جو تمہیں نہیں دکھانا اس کے بارے میں علم دے دیا میں نے. اس لیے ایمان غیب پہ ایمان رکھو, اس کے اندر تانکا جھانکی کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ امتحان ہے انسان کا, یہ بہت بڑا امتحان ہے. بچے کو جہاں سے منع کرو ادھر نہیں جانا, وہ کیا کرتا ہے؟ پورا میں آپ کو حویلی وزٹ کراؤں گا نا, کوئی ماضی والی, میں کہوں گا یہ والا کمرہ پچھلے 5000 سال سے کھلا, کی کرنا ہے تسی رات, میں نے ساری حویلی کی آپ کو انفارمیشن دی ہے, رات کو آپ نے سیٹنگ کرنی اتھے کی. ہاں صاحب منو لگتا ہے جڑے مولویوں نے لٹے ہیں نا اتھی پہ آ جائے. آؤ سمجھ رہے, یہ انسان کی کمزوری ہے, کمزوری ہے, بہت بڑی کمزوری ہے انسان کی. کیا کمزوری ہے؟ مستقبل میں جھانکنے کی کوشش کرنا, غیب میں جھانکنے کی, یہ کمزوری ہے. ابھی باہر طوطا لے کے بندہ بیٹھا ہوا اور وہ کہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کل کیا ہوگا, دیکھ لو ہمارے لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, حالانکہ ان کا عقل کہہ رہی ہے پاگل ہے تو اپنا بارے میں بتا نا. اب وہ جس طرح ایک فلم کا سین بھی ہے نا, وہ کہتا ہے اچھا تجھے پتا کل کیا ہونا, کہتا ہاں, وہ 10 منٹ بعد کیا ہونا تیرے ساتھ بتا ذرا, کہتا کیا ہونا ہے تو بتا نا کیا ہونا ہے 10 منٹ کے بعد. وہ پھر بندوق نکالتا ہے, بتا کیا ہونا ہے تیرے ساتھ, اور وہ کہتا ہے مجھے تو پتا ہے میں نے ٹریگر دبانا ہے, گولی نکل جانی ہے, لیکن یہ مرے گا نہیں یہ, کیونکہ اس کو پتا ہے 10 منٹ بعد کچھ ہونا, اور وہ ظاہر بات ہے بے ہوش ہو جاتا ہے. وہ سین دکھاتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن انسان کی کمزوری, حالانکہ اس کو پتا ہے وہ طوطا لے کے سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے, نہ اس کو تمیز ہے نہ کوئی طہارت ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن وہ آپ کی کمزوری کو ہٹ کر رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ میں نے دیکھنا ہے کل. کیوں دیکھنا بلا؟ اچھا کیوں دیکھنے کی کیوریوسٹی ہے؟ پہلے سے ہی مجھے پتا چل جائے کہ میں نے جس لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں, تاکہ اگر غلط ہوئی تو میں بچ جاؤں گا. مجھے پتا چل جائے میں نے جو بانڈ لیا ہے یہ نکلے گا کیا نہیں, تاکہ نہیں نکلے گا تو میں نہیں لوں گا. سمجھ آ رہی بات کی؟ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں کبھی دوبارہ مسئلہ نہیں آ سکتا, مسئلہ تو پھر بھی آنا ہے جو مرضی, یہ بھی اس کو پتہ ہے, لیکن یہ کمزوری ہے. اور یہ جتنے جعلی بابے, یہ جعلی لوگ ہیں, یہ آپ کی اس کمزوری کا دھندا کرتے ہیں, یہ آپ کی اس کمزوری کا بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. کیونکہ ہر حکومت کو یہ جاننے کا شوق ہے کل دیکھو نا, نون لیگ کو پتہ ہی نہیں چلا کل کی ہونا سی, اسمبلی ٹوٹ گئی رات میں 12:05 پہ اسمبلی توڑ گئے. وہ تاڈا بیڑا ترجے, آپ کو تالے لگا کے توڑ دیے انہوں نے بھائی, تالے لگا دیے, اور نون لیگ آ کے ٹھڈے مار رہے دروازوں کو, کھولو اس کو, انہوں نے نہیں کھولا, اندر ہی ووٹ لے کے تماد کا ووٹ بھی لے لیا, چلو جی اسمبلی بھی ٹوٹے گی. اب یہ اگر ان کو پتا ہوتا تو بابا پکڑیں گے کہ نہیں؟ اب اگر کو بابا کہہ دے میں تمہیں بتاتا ہوں نا کل اگر اسمبلی ٹوٹنی, دیکھو میں نے کہا تھا, دیکھو ٹوٹ گئی, اب وہ بابا ان کے لیے کتنی بڑی چیز بن جائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ طاقت بن جاتے ہیں, یہ بہت بڑی پاور بن جاتے ہیں یہ لوگ, یہ چھوٹی بات نہیں. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ایویں بزنس کر رہے ہیں, جبکہ نہ ان کو کوئی دین کا پتہ نہ کوئی دنیا, کچھ نہیں پتا بھائی, اتنا بڑا بزنس کر جاتے ہیں یار یہ لوگ, کروڑ پتی ارب پتی, کوئی لائسنس بھی نہیں ہوتا ان کا, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. کیوں کر جاتے ہیں؟ صرف اس چیز کی وجہ سے, صرف اس چیز کی وجہ سے, کیونکہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں, اور اکثر وہ کیا ہو جاتا ہے, تکا لگ جاتا ہے وہ چیز اور ایک دفعہ بھی لگ گئی نا, ایک دفعہ بھی تکا لگ گیا ان کا, آپ نہیں چھوڑ سکتے ان کو, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت بڑا آپ کا کیا ہو گیا تھا,
اس نے بس آپ کو کہہ دینا کل 5:02، 5:01 نہیں، 5:03 نہیں، 5:02 پہ تو نے کل دکان جو ہے نا کھلی رکھنی ہے، اس کے بعد بند کر دینی، اس ٹائم پہ تیری ڈیل ہونی ہے۔ میں نے ستاروں سے بل 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 کچھ پتہ لگا کر کے پتہ کر لیا کچھ ہونا ہے تیرے ساتھ، اور آپ کی 2 کروڑ کی ڈیل ہو جاتی ہے۔ 2 سال میں نہیں ہوئی، 5:02 پہ ہوئی ہے۔ اب یہ بندہ چھوڑے گا اس بابے کو؟ ساری جگہ پہ دلیل کیا دے گا؟ کیا دلیل ہے ابھی بابا ٹھیک ہے، کیا دلیل دے گا؟ 2 کروڑ، 2 کروڑ آیا۔ اس نے کہا 5:02 پہ آئے گا، آ گیا۔ اب یہ نہیں دیکھے گا اس کا ایمان، عقیدہ، علم، یہ نہیں دیکھے گا، اور نہ ہی آگے دیکھنا چاہتا ہے، نہ ہی آگے کو تکا لگوانا چاہتا ہے، کچھ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کچھ نہ کچھ اچھا سب کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ برا سب کے ساتھ۔ اب جو بھی اچھا ہوگا یہ کیا کہے گا بابا کرا رہا ہے۔ ذہن پکڑ لیا اس نے، آپ کی سائیکی جیت لی اس نے، کیونکہ اب آپ کو لگے گا جو بھی اچھا آ رہا ہے وہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ وہ تو میری زندگی میں بھی آ رہا ہے، میرا تو بابا کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ جو اللہ اب اچھا کر رہا ہے نا، وہ سارا کسی طرف ہو جاتا ہے؟ بابے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور یہی جن چاہتا تھا، یہی یہ شیاطین چاہتے تھے کہ یہ بندہ مشرک ہو جائے، یہ شرک کر جائے، یہ رب چھوڑ دے، یہ صحیح راستہ چھوڑ دے، اور کدھر ہو جائے؟ دنیا کی طرف لگ جائے۔ اور یہ دنیا کی طرف لگ گیا۔ حالانکہ بابا بھی تب تک بابا ہے جب تک کرامتیں دکھا رہا ہے۔ صحیح بات ہے، جس دن بابے کرامت ختم، بابا ختم، یہ بابا ہے، اتنا سا بابا ہے، سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس سے زیادہ بابے کوئی اوقات نہیں ہے۔ یعنی کہ بابا بھی وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے جو ہمیں پیسہ دیتا ہے، جو ہمارا بیاہ کرا دیتا ہے، جو ہمیں صحیح خبر دیتا ہے، یعنی کہ مطلب کا بابا ہے یار۔ مطلب ختم تو بابا، یہ کون سا رشتہ ہے یار؟ یہ کون سی پیری فقیری ہے؟ اصل پیر جو ہوتے تھے، اصل جو مرشد ہوتے تھے، یقین کریں آپ ان کا سسٹم دیکھ لینا، وہ ادھر ایک دن نہیں ٹک سکتی آج کی ہماری یوتھ، خصوصاً یہ جو عورتیں سب سے زیادہ کون فالو کرتی ہیں ان بابوں کو؟ عورتیں فالو کرتی ہیں۔ یقین کریں ایک بابا ہے، وہ ابھی مارکیٹ میں نیا آیا ہے، اس کا نام ہے پریشر سرکار۔ پریشر پائپ سے پریشر مارتا ہے، یہ جو سروس اسٹیشن کے اوپر وہ گاڑی دھونے والا پائپ نہیں ہوتا، وہ برکت ہے، بس تبرک ہے۔ عورتیں آتی ہیں اور نہاتی ہیں اس کے سامنے، جیسے مجرے کرتی ہیں عورتیں، مجرے کرتی ہیں۔ اب آپ سوچو گیلی عورت کیسی دکھے گی؟ بابا ٹھرکی ہے، ٹھرک لڑتا ہے، ٹھرک پوری لٹرلی ٹھرک پوری کرتا ہے۔ لیکن عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ہم نے پائپ مروایا تھا، ایک دفعہ اس نے ایسے پانی مارا، میرا یہ کام ہو گیا۔ اب وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پورے محلے میں پھیلاتی ہے، سب کو پتا یہ کیسے ہوا، یہ اس کی ایجنٹ بن جاتی ہے نا۔ پھر بابا اس سے پیسے نہیں لیتا، کیونکہ یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ میری اشتہار ہے، یہ میری مارکیٹنگ کر رہی ہے۔ پورے علاقے میں 2-3 بندے ہوتے ہیں جو بابا پھیلاتے ہیں، یاد رکھنا۔ آپ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ ہاں مسئلہ چل رہا ہے، پھر وہ آئیں گے۔ میں نے ایک بابے کے پاس گئی تھی، کیونکہ اب آپ ہر جگہ سے کیا ہو گیا؟ مایوس ہو گیا نا۔ اب آپ کو کیا لگے گا؟ بھائی گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، ایسی سچویشن آ جاتی ہے گدھے کو بھی، تو یہ تو پھر بابا ہے، گدھا تو نہیں ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ پھر کمپین کرتی ہے پوری، میں گئی تھی، میں ادھر گئی، میں ڈاکٹر کے پاس گئی، اتنا پیسہ لگا، پھر میں ادھر گئی، اور میرا کیا ہو گیا؟ اب یہ مارکیٹنگ کرے۔ اب لوگوں کو یہ سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کرامت ہونی ہے کہ نہیں ہونی، لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، بس لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی ہوئی ہے نا، تو ہم تو اس کو پرسنلی جانتے ہیں، اور واقعی ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے۔ 20 سال سے اس کا بچہ نہیں ہو رہا تھا، ہو گیا نا، امرود کھایا تھا بابے کا۔ ہاں بابے کا امرود کھایا تھا بھائی، بابے کا امرود۔ آپ کو پتہ ہے امرودوں کے درخت لگے ہوتے ہیں، یہ امرود کھاؤ تو بچہ ہو جائے گا۔ ایمان کے ساتھ کھانا ہے، یقین کے ساتھ کھانا ہے، اور کسی ایک کا ہو جاتا ہے کیونکہ ہونا تھا، وہ ہو گیا، اور وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ بابے کے امرود سے ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ سارے کے سارا جو سینیریو کریٹ ہوتا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، کیونکہ انسان جاننا چاہتا ہے کل۔ اچھا آپ کو بڑی بات عجیب بات بتاؤں، انسان سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے رب مانتا ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے وہ کوئی بیک اپ چاہتا ہے، وہ کوئی ایسی سپورٹ چاہتا ہے جس کے اوپر وہ ڈیپینڈ کر سکے، اور وہ اللہ ہے۔ کیونکہ اللہ جانتا ہے کل، تو بھروسہ رکھو، اعتماد رکھو، امید رکھو، اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سمجھ آئی؟ گاہ والی چیز ہوتی ہے ہمیشہ، امید ہمیشہ مستقبل کی جاتی ہے، ماضی تو گزر گیا، کیا خیال ہے؟ امید کس پہ لگانی ہے آپ نے؟ یہ امتحان ہوتا ہے، بابے پہ لگانی ہے، بت پہ لگانی ہے، کسی سیاستدان پہ لگانی ہے، اللہ پہ لگانی ہے۔ سب کی امید کچھ نہ کچھ کام آ جانی ہے، کچھ نہ کچھ وہ کریٹ کریں گے۔
اور میرے پہ امید رکھ کے وہ بھی کریٹ کرے گا, کچھ نہ کچھ پیدا ہوگا. امتحان تمہارا یہ ہے, تم نے کس پہ امید لگانی ہے, اللہ پہ لگانی ہے یا لوگوں پہ لگانی ہے. یہ امتحان ہوتا ہے, یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے, کہا کہ سمجھ رہے ہو. اب قرآن میں آیت ہے, دیکھیں اللہ کہتے ہیں قل لا یعلم, کتنی یار اتنی اس سے کلیئر آیت کیا ہو سکتی ہے ویسے, کیونکہ نا الحمدللہ تھوڑی بہت بھی جس کو عربی آتی ہو نا وہ اسے سمجھ جاتا ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. دیکھا نا کلیئر آیت ہے. اے نبی اعلان کرو اس بات کا, پرچار کرو, سب کو بتا دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. رسول اللہ کا کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ دو, یعنی کہ کلیم کرو, اعلان کرو اس بات کا. کیا؟ کہ جو کچھ زمین آسمان میں غائب ہے وہ کوئی نہیں جانتا سوائے. اس سے کلیئر آیت کو ہو سکتی ہے. اچھا آپ کہتے ہو جواب میں, لیکن ہو تو جاتا ہے, کچھ لوگ بتا دیں تکا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ تکا ہوتا ہے. آپ بابے کو لکھ کے دے, نہیں تو کل قتل کر دوں گا, لکھے گا؟ یہ کوئی نہیں کرے گا. کوئی بابا کائنات میں ایسا نہیں ہے جو لکھ کے دے کہ اگر یہ غلط ہوگی خبر کل تجھے جان سے مار دیں گے. ایسا کو کرتا فوراً اللہ پہ پھینک دے گا. دیکھو جی ہم تو صرف کیا ہے؟ وسیلہ ہے, ہم تو صرف انٹرمیڈیٹ ہے, کرنے والا فوراً پیچھے ہٹ جائے گا. جب آپ یہ کلیم نہیں لیں گے اس سے پہلے وہ سارا اپنی طرف لے کے جائے گا چیزیں. جیسے ہی آپ کہو نا لکھ کے دے, یہ لکھ کے دینے والی چیز کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, یہ دروازہ کیا رکھو؟ بند رکھو. دیکھو بھائی جنوں کو کام ہوتے ہیں, دھندے ہوتے ہیں ان کے, انہیں کام کاروبار ہے. یہ بچہ جیسے سو رہا ہے, ہیلو لاہور آ گیا, کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ, جب منہ دھو کے آؤ. تو جنوں کے اپنے کام دھندے ہیں, میاں ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, ان کا کاروبار ہے. بھائی اللہ نے ان کی علیحدہ دنیا بنائی ہے, ہماری وہ اپنی دنیا خوش تم. لیکن کچھ بدماش جنوں میں ہوتے ہیں, کچھ بدماش یہ ادھر تانکا جھانکی کرتے ہیں اور وہ ادھر تانکا جھانکی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے فساد مچتا ہے. اللہ نے نہیں مچایا, اللہ نے سب کی دنیا ڈفرینٹ بنائی, فرشتوں کو بھی, جنوں کی بھی, انسانوں کو بھی. سیپریٹ رکھو ان کو, اپنی اپنی دنیا میں رہو, ایک دوسرے کے انٹرفیئر نہ کرو. نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا نا بھائی مسلم جن بھی تو ہے نا, تو تم جنگ لڑنے جا رہے ہو, جن ساتھ لے جاؤ, جن مسلمان جن تمہارا ساتھ دے. ہاں جی, ہم نے بندوق اٹھائی نہیں, وہ توڑ لے گی. ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جن لا دی نا, جن اڑا, اس نے ہیلی کاپٹر کو ایسے کر دیا. نہیں کر سکتے, بولو نہیں کر سکتے. لیکن ہم ایسا کرتے نہیں, ہم ایسی دعا نہیں کرتے, یا اللہ جن بھیج. کبھی کو آپ نے ایسی دعا سنی ہو رسول اللہ سے, صحابہ سے؟ کیوں بھائی؟ وہ اپنی دنیا, ہم اپنی دنیا. وہ خود ہی مدد کرنا چاہیں تو کر دیں. ہاں کیونکہ وہ ان کی دنیا میں بھی جہاد ہو رہا ہے بھائی, ان کی دنیا میں بھی بزنس ہو رہا ہے, ان کی دنیا میں بھی وہ اسٹرگل چلی. ہو سکتا ہے ایک جن بیچارہ کھڑا ہو کے سب کو بتا رہا ہے, لیکن کو مانتا جیسے آپ نہیں مانتے, جیسے ہماری پبلک نہیں مانتی, ویسے ان کی بھی نہیں مانتی. اور کبھی کبھی کوئی جن جس پہ کسی پہ چڑھ جاتا ہے, وہ جن نہیں چڑھنا چاہتا, وہ جن کیا ہوتا ہے, وہ غلام ہوتا ہے. کس کا؟ وڈے چودھری کا, چودھری جن کا. جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں بھائی, 5,000 روپے لے کے کوئی بندہ مارتا ہے, اور بولو 5,000 روپے لے کے جو کراچی میں بندے مارتے رہے ہیں بوریوں کے اندر ڈال ڈال کے, کوئی مارتا ہے؟ اور بولو مارتا ہے کوئی. لیکن کون مار رہا ہے 5,000 روپے کا؟ کوئی فقیر ہی مار رہا ہے نا, کوئی غریب ہی مار رہا ہے نا. کون مروا رہا ہے اس کو؟ بدماش اوپر بیٹھا نا ایک, جو کیا کہتا ہے میں تجھے 5,000 روپے دوں گا, بندہ مار دے, وہ مار دیتا ہے. ایسے جن کسی پہ چڑھ جاتا ہے, وہ جانا چاہتا ہے, وہ چھوڑو یار میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, لیکن وہ مجبور ہوتا ہے. کیوں؟ چودھری جن اس کے اوپر کیا ہے, بالکل جیسے ہماری دنیا ویسی ان کی دنیا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو سیپریٹ رکھو. کیوں؟ یہ غیب ہے. دیکھیں بڑی عجیب بات ہے, 3 کریشن ہے نا, ایک کون ہے, دوسرے, تیسرے, 2 غیب میں ہے اور 1 حاضر میں ہے. ہم حاضر میں ہیں, ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں دونوں, اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے. اب بڑی کمال بات ہے, جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ تو واسطے ہی نہیں ہے. کیوں؟ ان کی مرضی نہیں ہے. فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہے نا, لیکن جنوں کے پاس. اللہ کیا کہتے ہیں, ما خلقت الجن والانس, کہ جن اور انسان دونوں کو میں نے کیا کیا ہے, عبادت کے لیے. اس کا مطلب ہے جن کے پاس بھی فری ول ہے اور انسان کے پاس بھی. اب اس کی مرضی اور میری مرضی اگر مل جائے تو جادو بن جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب ایک میری مرضی ہے, یار میں نے فیوچر کے اندر یہ کچھ کرنا ہے, ایک جن کی مرضی بھی ہوتی ہے, ہاں بدماشی میں نے بھی کچھ کرنی ہے. اب یہ دونوں ملتے ہیں, ان کی مرضی سے کچھ انٹریکشن کریٹ ہوتا ہے, اور وہ کوئی نہ کوئی گیم ڈالتے ہیں, کوئی نہ کوئی فلم چلاتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک جن ہی ہے جو انسانوں سے کر سکتا ہے, اور انسان ہی ہے جو جنوں, کیونکہ فرشتے تو بیچ میں سے مائنس ہو گئے نا,
فرشتے صرف مدد کے لیے ہیں. کس کی؟ مومن کی. بس یا وہ عذاب کے لیے ہوتے ہیں یا وہ مدد کے لیے ہوتے ہیں, یا انہوں نے سوٹا مارنا ہے یا انہوں نے آپ کو پکڑ کر کے آپ کو اٹھانا ہے. بس فرشتوں کی صرف سپورٹ کام ہوتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہیلو. اب سب سے جو پہلی طریقہ ہے مستقبل میں دیکھنے کا, جھانکنے کا, وہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسٹرولوجی. کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے یار؟ ہاں نجوم, نجومی, جسے نجومی نکلا ہے, ٹھیک ہے, نجومی. یہ بڑی اہم بات ہے. آج کل جیو پہ بھی بیٹھا ہوا ہے, ایک بیٹھا ہوا ہے نا, دنیا نیوز پہ بھی بیٹھا ہوا ہے, ساروں میں بیٹھا ہوا ہے نا, ایک بندی بیٹھی ہوتی ہے. اور بلکہ ایک تو پورا پروگرام تھا ستاروں کی چال کے, پتہ نہیں ستاروں کے نام کچھ ایسے کر کے, اور جگتوں والا جو شو ہے اس کے اندر وہ حدیقہ کیانی کا شو تھا. وہ شو ہی سارا اس پہ ہے. وہ یہ بتا دیں, اچھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جی بتائیں, اس کا ستارہ کیا ہے جی بتائیں, اس کی چیز کیا ہے جی بتائیں. وہ پورا شو ہے. یعنی کہ ہر میڈیا چینل پہ بندے بیٹھے اور قرآن کی آیت کو استعمال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے اصل بات, کیونکہ یہ پہلا طریقہ ہے. اس جو امتحان ہے, یہ جو ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اس کو سالو کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اسٹرالوجی. یعنی یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے. اس کے 3 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے, بڑا بڑا امتحان ہے, اور اس میں نا بڑی انٹرسٹ بھی کریٹ ہوتا ہے. اس لیے آج کل سب سے بڑا جو خدا بنا ہوا ہے نا ویسٹ میں, گوروں کا, اور وہ فیشن میں بنا ہوا, وہ یونیورس ہے. کہ میری تھاٹ میں نے یونیورس کو بھیج دی, اب یونیورس سے وہ تھاٹ واپس آئے گی, ریفلیکٹ بیک ہوگی کسی ستارے کو ٹکرا کے واپس آئے گی, اینڈ مائی تھنگ ول بی ڈن. اب اس میں تھوڑا مزہ آتا ہے کہنے کو, کیونکہ یونیورس نظر آ رہی ہے, ستارے نظر آ رہے ہیں, اور جو خصوصاً ناسا وغیرہ کو چیز بھیجتا ہے وہ کتنی بڑی ہے, مائٹی ایک کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی, یونیورس. تو اتنی بڑی یونیورس ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری ڈیل کرتی ہے انسان کے ساتھ. کیا ماننے لگ جاتے ہیں؟ ستاروں کی موومنٹ سے زمین کی موومنٹ ہوتی ہے. یہ پہلی یقین ہے ان کا. کیا ہوتا ہے؟ ستاروں کی موومنٹ سے کیا ہوتا ہے؟ زمین کی موومنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر کچھ ستارے ہیں واقعی ہیں, کچھ ستارے 25 سال بعد ان کا ظہور ہوتا ہے, پھر بجھ جاتے ہیں. کچھ ہے 500 سال بعد ہوتا ہے, کچھ ہے 1000 سال بعد ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے بھائی؟ یہ 1000 سال بعد ہی کیوں دکھتا ہے؟ یہ 500 سال بعد کیوں دکھتا ہے؟ یہ 25 سال بعد کیوں دکھتا ہے؟ اور جب سونامی آیا تھا نا, یہ والا ستارہ یہاں پہ تھا, آج 25 سال بعد یہ ستارہ وہیں پہ ہے. کچھ کیا ہے؟ کچھ ہونے والا ہے, کیونکہ یہ ستارہ جب تھا تو یہ ہوا تھا, اب ستارہ یہ وہیں پہ, اب دوبارہ, اور وہ ہوتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. کچھ گیم خراب ہو جاتی ہے, لیکن کبھی ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کلیئر حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بارش ہوئی تھی نا ایک دن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے, کچھ کافر ہو گئے. صحابہ کو بڑی عجیب بات لگی, مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کچھ لوگ یہ مانتے ہیں ستاروں کی موومنٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, اور اس لیے کیا ہو گیا, یہ ڈیزاسٹر ہو گیا, یہ بارش ہو گئی, یہ طوفان آ گیا, یہ آندھی آ گئی. اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, وہ مسلمان ہو گئے. جو کہتے ہیں ستاروں کی وجہ سے ہو گئے وہ کافر ہو گئے. یعنی یہ حدیث کتنی کلیئر ہے, یعنی کہ اس کے اندر کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں کہ ان کی وجہ سے کچھ ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. یہ کوئی آپ کے اس زندگی میں کردار ادا جو ہوتا ہے بس شیطان کے کوئی مقصد ہے کہ اس نے وہ جو اللہ سے ہوتا ہے نا, وہ جو اللہ کی پاور ہے وہ کسی اور کو دینی ہے. وہ ستاروں کو دے دے, وہ بھگوان کو دے دے, وہ قبر کو دے دے, وہ بابے کو دے دے, بس اس نے وہ پاور لے کے کسی اور کو دینی ہے, اور آپ کا یقین بنوانا ہے اللہ نہیں کر رہا, یا اللہ بھی کر رہا اور یہ بھی کر رہا ہے. اور اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. اور جب شرک ہو جاتا ہے تو ہم نے بتایا تھا, میتھڈالوجی شیطان کی بتائی تھی نا, وہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے کیا چیز کوشش کرتا ہے؟ شرک کی. کیونکہ جب شرک ہو جائے جو مرضی کر لے بندہ وہ قبول ہی نہیں ہے. اس لیے وہ اس کی کوشش کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو پہلے زنا پہ لگاؤں, پھر شراب پہ لگاؤں, پھر میں لڑکیوں کے پیچھے لگاؤں, کوئی ایسا کام کراؤ جو مرضی یہ کرتا رہے, قبول ہی نہیں ہے. کام ہی فارغ ہو جائے جب تک یہ توبہ نہیں کرتا, جب تک یہ واپس نہیں آتا. پہلی چیز. دوسری چیز, مسلمان جو کیسے یوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ستاروں کی وجہ سے نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے اندر یہ چیز رکھی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی کہ تھوڑا ایمان کا تڑکا لگا دیتے ہیں, یہ تھوڑا دین کا تڑکا لگا دیتے ہیں اس کے اندر. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ستاروں سے نہیں ہوتا, نہ, ستاروں سے نہیں ہوتا. اللہ نے ستاروں کے اندر یہ علم رکھا ہوا ہے اس لیے ہوتا ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے, کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اب لوگ کیا کہیں گے؟
اصل میں یہ کان صرف ایسے تھا, اب اس نے اوپر سے پکڑ لیا ایسے کر کے, کان وہی پکڑا ہوا ہے, بات وہی ہے, لیکن اس نے کیا کر دی, اللہ نے ستاروں کا دیا, تو مطلب جائے گا ابھی بھی تو انہی کے پیچھے, ابھی بھی تو ان ستاروں کے پیچھے ہی جائے گا, ابھی بھی تو یہی دیکھے گا, یہ ستارہ وہاں, یہ ستارہ وہاں, یہ ستارہ وہاں. آپ میری بات سمجھ رہے, مثال میں آپ کو دیتا ہوں, یہ بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے بندے کے لیے, بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا جو ہے نا وہ, اب لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ میرا کیپریکون ہے, میرا جو ہے نا فلاں سال بنتا ہے, میرا فلاں سال بنتا ہے, تو دسمبر والے یہ ہیں, جنوری والے یہ ہیں, جو فلاں والے یہ ہیں, فلاں والے یہ ہیں, فلاں والے یہ ہیں, ٹھیک ہے نا, ستارے کا نام ہوتا ہے. اس نے کہا چل دیکھ ہی لیتے ہیں تھوڑا سا یار کیا لکھا ہے. اچھا اس میں لکھا ہوا ہے آج آپ کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے, تو ویسے ہی وہ ہونے والا ہے یار, یہ کیا, یہ انفارمیشن کیا ہے, کچھ ہونے والا ہے, تو مطلب اس میں انفارمیشن کیا ہے یار, اب جو بھی ہو جائے گا وہ کہ میں نے کہا تھا نا کچھ ہونے والا ہے, یہ فضول بھائی, یہ تو میں کہہ دیتا ہوں یار کل ہونے والا ہے کچھ. لیکن اب بندہ ساری دن کیا رہے گا, کی اکھاڑ لیا بھائی, کیا اکھاڑ لیا تو نے اس کو دیکھ کے, سارا دن تو نے کیا رہنا ہے. اچھا تو جس لڑکی کی شادی کرے گا اس کا نام اے سے شروع اگر ہوتا ہے نا, خدا کی قسم جنتی بیوی ملنی ہے تجھے. اب کمال تقوی والی لڑکی آئی ہے اس کے پاس, اس کا نام ایف سے, اس کا فردین نام بن رہا ہے, فرقین بن رہا ہے, جو بھی بن رہا ہے, اے والی نہیں آ رہی, ابھی شادی نہیں کرے گا. آپ نے آپ کو پھنسا لیا, عذاب میں ڈال لیا, کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی. اور سمجھ آ رہی کہ نہیں, سمجھ آ رہی میری بات کی. بونڈ لینا ہے تو آپ نے شالمی سے لینا ہے, پارٹی سے بونڈ نہیں لینا. بونڈ اگر لینا ہے تو شالمی کا والا بونڈ لینا ہے. اب بونڈ جو پارٹی سے مل رہا ہے وہ سارے دوستوں کا بونڈ نکلی جا رہا ہے, بونڈ لینا صحیح جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب سارا پارٹی سے بونڈ نکل رہا ہے اس کا, لیکن اس کو کیونکہ پڑھ لیا اس نے, وہ کہاں سے لینا ہے, اس نے لینے نہیں ہے. چنگا پلا آزاد تھا تو, اب غلام ہوا کہ پہلے غلام تھا, بولے بھائی اب غلام ہوا کہ پہلے غلام تھا. اب تو زیادہ غلام ہو گیا ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتا تو, پہلے تو آزاد تھا, میں جو مرضی کروں گا, میری مرضی ہے, اب تو زیادہ غلام ہو گیا. اللہ نے ایویں نہیں کہا میں نے چھپا رکھا ہے, کسی حکمت سے چھپا رکھا ہے, تجھے بتا دوں, تو نے تو سونا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھو, اللہ کی قسم تم رات کو سو نہ اور ہر وقت روتے رہو. یعنی کہ رسول اللہ کے بعد کتنا بوجھ تھا ان کے دل پہ, ان کی آنکھوں پہ, جو انہوں نے دیکھا تھا وہ تم دیکھ لو, تم تو سو نہیں سکتے, لیکن اللہ نے ان کو پاور دی تھی, وہ طاقت دی تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دفعہ آپریشن ہوا ہے, باقاعدہ ہارٹ سرجری ہوئی ہے. پہلی دفعہ جب بچپن تھا, فرشتے آئے اور باقاعدہ بچے ڈر کے بھاگ گئے تھے, رسول اللہ کو لٹا کے, بچے تھے جب, وہ سینہ کھول دیا تھا فرشتوں نے, اور ان کے دل کو باہر نکالا ہے ایسے بھائی, نکال کے آب زمزم کے پانی سے جو آسمانوں سے وہ لے کر آئے اسے دھویا ہے, دھو کے واپس ڈالا ہے اور پھر بند کیا, کیونکہ کچھ دکھانا ہے رسول اللہ کو. یہ دل نہیں دیکھ سکتا انسان کا. اس لیے جب شب معراج پہ بھی گئے, پھر دوبارہ آپریشن ہوا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ, اور باقاعدہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ ٹانکے ہیں, ٹانکے دیکھے بھائی, اوریجنل چیز ہوئی ہے وہ, کہ یہ آنکھیں اور یہ دل, یہ چیزیں جو ہم نے دکھانی ہے نا آپ کو, جنوں کی دنیا, اور یہ عام انسان نہیں دیکھ سکتا. وہ دیکھ لے اس سے زندہ ہی نہیں رہ سکتا. آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا کچھ دکھا دیا, اتنے نور کے پردے دکھا دیے. کیسے؟ کیونکہ پہلے دل دھویا ہے, دل کے اندر. اچھا دیکھیں, دل دھویا ہے, دماغ نہیں دھویا. ہم سارا کہتے ہیں دماغ کی اصل چیز دل ہوتا ہے, دل دھویا ہے. دل کے اندر اصل طاقت ہوتی ہے, پاور ہوتی ہے. اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اور تیسری چیز اس کی کیا ہوتی ہے کہ ان ستاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا صرف ایک پرپز ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہ تمہیں جنگلوں میں راستہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں, یا موسم بتانے کے لیے ہوتے ہیں. کہ یہ ستاروں کے جب یہ والے رخ ہوتا ہے تو یہ موسم آتا ہے. اس لیے سلجوک امپائر جو تھی, سلجوکی جو مسلمان تھے, انہوں نے یہ بنایا تھا, کیلنڈر بنایا تھا, اور وہ کم از کم فار نیکسٹ 900 ایئرز, وہ ابھی بھی وہ کیلنڈر ہے, ویسے ابھی بھی وہ چلتا ہے, 900 سال تک وہ کیلنڈر چلتا رہا ہے. کیونکہ اس کیلنڈر نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ نے, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, یہ فیمن نہیں آتے, قحط سالی نہیں ہوتی, یہ چیزیں نہیں ہوتی. اب یہ کیا ہے, ستاروں نے بھی بتایا نہیں, وہ ستارے موسم بتاتے ہیں ہمیشہ. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جو میں نے یہ علم لیا ہے نا, یعنی کہ یہ موسم ایسا آئے گا, یہ موسم اب بہار آنے والی ہے, یہ موسم خزاں آنے والی ہے, جیسے یہ موسمی جو ادارے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب پکی بات ہے, یہ جو میں نے کہا ہے وہ فائنل ہوگا, یہ شرک ہو جاتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, انشاءاللہ. کیا کہتے ہیں ہم, انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو. اس لیے کبھی کبھی گوگل بتا رہا ہوتا ہے کل کیا ہے, بارش ہے, لیکن بارش نہیں ہوتی. لٹرلی کبھی کبھی دھند نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن باہر دھند نہیں ہوتی. ہم کیا کہتے ہیں, انشاءاللہ. ہمیں جو تھوڑا سا یہ چیز دکھی ہے اس سے یہ ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہوگا انشاءاللہ. اب انہوں نے اس
ایسٹرالوجی کو بنیاد بنا کے مسلمانوں نے کیا بنائے؟ کیلنڈرز بنائے. اس کی وجہ سے انہوں نے سامان کچھ سٹور کر لیا. کیوں؟ کیونکہ آگے کچھ کام خراب آنے والا ہے, موسم خراب ہونے والا ہے, یہ فائدہ ہے. اچھا اب آخری بات میں کر لوں پھر آپ کے سوال لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے جو یہ ٹی وی والے جو نجومی بیٹھے تھے وہ غلط لیتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر اصل میں اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہا ہے؟ یہ ستارے آپ کو ہدایت دیتے ہیں. ہدایت یہاں پہ وہ مطلب نہیں ہدایت وہ جو ہدایت ہوتی ہے کہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں زندگی کا, نہیں, سیدھا راستہ دکھاتے ہیں صحرا میں, سیدھا راستہ دکھاتے ہیں سمندروں میں, سیدھا راستہ دکھاتا ہے جب تم پھنس جاتے ہو کسی جگہ پہ. تو پھر وہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر کیا کہتے تھے کہ اس طرف مکہ ہے, اس طرف مدینہ ہے, اس طرف شام ہے, ڈائریکشن پتہ چلتی ہے. یہ قرآن ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا, یہ دیکھو ہدایت کا لفظ ہے. بِمَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, یہ قرآن ہے. اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کر سکو. اچھا یہ جو ہدایت کا لفظ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں مسلمان نجومی سارے, اور مغل دربار کے اندر نجومی ہوتے تھے, بڑا ماہر نجوم ہوتا تھا, اس سے پوچھتے تھے جنگ کرنی ہے, وہ کہتا تھا کرنی ہے. زائچہ بنانا, کیا کہتے ہیں؟ لٹرلی جس طرح وہ کنڈلی بناتے ہیں ہندو, ویسے مسلم زائچہ بناتے ہیں. کنڈلی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ آپ کی ڈیٹ آف برتھ لیتے ہیں پتہ نہیں 25 سے لے کے پھر وہ زائچہ بناتے ہو, کیا کہتے ہیں؟ آپ کو مکہ چلا جانا چاہیے. یہ لٹرلی نواز شریف اکثر یہ لوگ زائچے بنواتے ہیں کہ مجھے پاکستان جانا چاہیے, یا کئی دفعہ آپ کو حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ یہ نہیں آتے یا کوئی ٹکٹ کسی کو نہیں دیتا صرف کیوں کچھ زائچے میں نہیں آ رہا, کیونکہ ہمارا نجومی نہیں بتا رہا ہمیں. کس کی وجہ سے؟ کیونکہ وہ اس آیت کو لیتے ہیں, کیونکہ اللہ دیکھو خود کہہ رہا ہے ہم نے ستاروں کے ذریعے لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں. اور بھائی یہ کون سی ہدایت کی بات ہو رہی ہے؟ رستے والوں ہدایت کی, جنگلوں دریا, کیونکہ آگے اللہ خود ہی بیان کر رہا ہے کون سی ہدایت, اللہ نے خود ہی آگے بیان کر دیا ہے, لیکن انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ غلط ترجمہ لے لیا. ہاں ہاں تو یہ اللہ نے اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا تھا, نہیں کر دیا خود ہی, دیکھیں اس والی بھی آپ نے کہا نا, ہاں پہلی والی میں غیب الا اللہ. ہاں آپ نے کہا کہ اس تارے کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا ہوگا تبھی اس تارے کی وجہ سے ہی ہوا ہے نا. ہاں وہ والی بات تو اللہ نے نہیں بیان کی, ہاں اللہ نے یہ والی ظاہری بات ہے پورا اسلام ہم نے لینا ہوتا ہے, پھر ہم نے کوئی چیز بنانی ہے. ایک آیت کو لے کے تو ہم کوئی اصول نہیں بنا سکتے, اس لیے اللہ نے خود ہی پہلے کہا کہ یہ ستارے ہیں کیونکہ یہ تمہیں ہدایت رستہ دکھاتے ہیں. اب شادی کرنی ہے کہ نہیں رستہ دکھاتا ہے, نہیں یہ والا رستہ نہیں دکھاتے, سمجھ آ رہی بات کی. اللہ نے آگے خود ہی بیان کیا کون سا رستہ دکھاتے ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مفسر قرآن ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو کٹ کے جفی ڈالی, گلے سے لگایا, اور پھر ان کو دعا دی کہ اے اللہ ان کو قرآن کا علم سکھا. تو اس لیے وہ صحابہ سب سے پہلے ابن عباس سے پوچھتے تھے بھائی اس کی تفسیر کیا ہے. وہ خود ہی اس سے تفسیر بیان کرتا ہے کہ یہ ہدایت کا کیا مطلب ہے, سمندروں میں دریاؤں میں موسموں کے حوالے سے جو انفارمیشن ملتی ہے وہ بھی ہم کیا کہتے ہیں انشاءاللہ, یعنی کہ ان کی وجہ سے نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی مدد کرنے کے لیے سب کچھ بتایا ہوا ہے کہ یار اس کے حوالے سے تم اپنے زمین کا کوئی نظام بنا سکو, ورنہ نظام کیسے بناؤ گے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بس اس لیے, اور سمجھو کہ نہیں بات. ہیلو جی جی آپ نے جو بات کی تھی کہ یہ جعلی وغیرہ پیر وغیرہ ہوتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان کے پاس جا کے جیسے ایکسپوز کرنا ہو, تو مطلب مجھے تو یہ بات ڈرام نہیں سکتی کہ یار فلاں اگر جنوں سے کانٹیکٹ میں اس سے جا کے کوئی غلط بات بھی کرتا ہوں, یہ نہ ہو کل کو وہ میرے پیچھے پڑوا دے. ہاں جی میں آ رہا ہوں, میں اس طرف آ رہا ہوں, کیونکہ آگے اسی کے بارے میں بات کروں. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی سوال کسی کا؟ چلیں دیکھیں میرے بھائی, قرآن کی آپ یہ جب آیت سنیں گے نا قسم سے, یہ سارا کچھ انسان کرتا کیوں؟ یہ ستارے, یہ بابے, آگے بھی بابے والا جنوں والا جو بھی سین آئے گا نا, یہ بندہ کرتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تقدیر سے بھاگنا چاہتا ہے. کس سے بھاگنا چاہتا ہے؟ جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے, تو جو چاہے کر لے. اس لیے یہ جو سنٹینس ہے بڑا پاورفل ہے. ساری کائنات تمہیں فائدہ دے یا دینے کی کوشش کرنے کی کوشش کرے, لیکن اللہ نے تیرا نقصان لکھا ہے, وہ فائدہ دے سکتے. اور ساری کائنات تمہیں نقصان دینے کی کوشش کرے, لیکن اللہ نے فائدہ لکھا ہوا ہے, وہ تمہیں نقصان دے سکتے نہیں. اب انسان اس سے بھاگنا چاہتا ہے, جو لکھا ہے وہ کیا ہو جائے, وہ نہ ہو. یعنی کہ وہ جاننا چاہتا ہے میرا کیا لکھا ہے کل کے لیے, یہی جاننا چاہتا ہے نا. تو اس سے کیا ہو جائے گا, ہونا تو اس نے پھر بھی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک آیت بتائی, ایک بات بتائی, یہ اتنی بڑی بات ہے جس کی وجہ سے انسان اگر پھر بھی اس کی طرف جاتا ہے نا, اس کا ایمان اللہ پہ یا تو ہے ہی نہیں ہے, یا وہ صرف اپنی خواہشات کو جو ہے نا پورا کرنا چاہتا ہے. بس یہ آیت سنیے گا, کل
لا املک، قسم سے بڑی کمال آیت، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی آپ یہ اعلان کریں، بھی کیا ہے اعلان کرو اس بات کا، یعنی کہ صرف ہمارے نبی کو نصیحت نہیں ہو رہی، اعلان کرنا ہے، اعلان کریں آپ اس بات کا کہ کوئی فائدہ یا کوئی نقصان میرے اختیار میں نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ اور آگے رسول اللہ ایک لاجیکل ریزن بھی بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ باقاعدہ ریزن بیان کریں آگے لوگوں کو، وہ کیا، یہ سنیے گا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، اگر میں اختیار رکھتا ہوتا اس بات کا، یعنی مستقبل میں دیکھ پاؤں کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے اور پھر میں واپس آؤں اور اس کو ٹھیک کر لوں، تو میں بہت ساری خیر حاصل کر لیتا اور شر آنے نہ دیتا۔ کیوں مجھے ضرورت پڑی ہے کہ میں طائف میں جا کے دانت توڑواؤں بھائی؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بدر کے اندر میرے صحابہ شہید ہو جائے، احد کے اندر صحابہ شہید ہو جائے، غزوہ احزاب کے اندر سارے کے سارا مدینہ جو ہے نا وہ کورڈ ہو جائے، کیا ضرورت پڑی ہے مجھے سب کچھ کرنے کی؟ سوچو، لاجیکل سوچو، کیا ضرورت ہے؟ حسن و حسین جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے اتنی بے دردی کے ساتھ، اگر ہم یہ کر پاتے یہ سب کچھ ہوتا؟ بولو ہوتا؟ وہ بولو اللہ کہہ رہا ہے کہ لیکن یہ ہوا ہے نا، یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کر سکتے نہیں کر سکتے، وہی ہوا ان کے ساتھ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ اس لیے کیا رکھو؟ ایمان رکھو۔ اور اگر تمہیں پتہ چل جائے نا تہاڈے کو رہن بھی نہیں ہونا، تیری ماں 5 دن بعد مر جائے گی، اگر آپ کو چلو کر لیا تقدیر میں پتہ، تم نے 5 دن بعد تیری ماں مر جائے گی، اب کیا کرو گے؟ نیند آئے گی؟ چین آئے گا؟ ہر وقت مرو گے۔ جو اچانک والی سین ہے نا وہ اچانک ٹھیک ہی ہوتا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ انسان ریلیکس ہوتا ہے، نہیں تو انسان کو میں بچا نہیں پایا، میں کچھ کر جاتا، یار اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بدل کیوں نہیں دیتا اس کو؟ کتنی ٹینشن میں آپ آ جاؤ گے۔ اللہ نے چھپایا ہوا ہے، وہ چھپا رہنے دو، تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اگر تمہیں پتہ بھی چل جائے تم کچھ اکھاڑ سکتے بھائی، کچھ اکھاڑ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں یہ فلاسفی ہے اصل میں۔ اب آیت کا یہ ہے، قرآن کی آیت ہے جناب، میں دیتا ہوں، ابھی ادھر لکھی نہیں ہے کیونکہ میں نے آیت ہی سنا دی نا، اس لیے تو میں بتاتا ہوں ابھی۔ اچھا جی، ورلڈ آف جن اینڈ میجک، اب ہم جنوں کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اب ہم نے پہلے ایسٹرالوجی کی طرف آئے، اب ہم آتے ہیں جنوں کی طرف، اب تھوڑا گیم اور ہونے لگی۔ ورلڈ آف جن، دیکھیں اب ہم اس کی طرف جانے لگے ہیں، یہ جو لوگ کرامتیں شامتیں کرتے ہیں یہ کیسے ہوتی ہے؟ پہلی چیز کیسے ہوتی ہے؟ تکا لگتا ہے۔ پہلی چیز کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ دنیا میں نا 15 سے 20 قسم کے مسائل ہیں، نوجوانوں کے 3-4 مسائل ہوتے ہیں، آج کل نشیڑی ہیں، بھنگی شرابی ہیں، لڑکیوں کے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ٹک ٹاک کے فالورز نہیں بن رہے ہیں، کوئی یوٹیوب کے فالوور نہیں بن رہے ہیں، کوئی 5-7 مسائل ہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بابا اس بارے میں ریسرچ کی ہوتی ہے اس نے، تو وہ انہیں 5-7 مسائل میں سے نا کوئی ایک مسئلہ پھینکے گا آپ کے اوپر، یا اگر کوئی اور مسئلہ پھینکے گا اس مسئلے کو ادھر گھیر کے لے آئے گا، تو بننا تو یہی نا، آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اکارڈنگ ٹو ایک امریکن نے باقاعدہ سروے کروایا، دنیا میں جتنے لوگ پریڈکشنز کرتے ہیں ان میں 24% کریکٹ ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 76، اور یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ 76% جو ہے، مطلب 24% حدیث نہیں ہے، ہمارے نبی نے یہ کہا 24% کریکٹ ہوتا ہے، 76 نہیں ہوتا، لیکن یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 76% کیا ہوتی ہے؟ فالس ہوتی ہے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک وجہ کیا ہوتی ہے میرے بھائی کہ یوزلی لوگوں کے مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اکثر اگر کوئی اسے گیٹ اپ سے پتہ چل جاتا ہے بھائی آئی فون رکھا ہوا ہے تو کیا ہے؟ امیر ہے، تو ریلیشن شپ کے مسئلہ ہوگا، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو جاب نہیں لگ رہی، کام نہیں لگ رہا، وہ گیٹ اپ سے دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ تجربہ، ایکسپیرینس علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے۔ اب جو نواز شریف کو 30 سال سے جانتا ہے، ان کے کٹا چٹھا جانتا ہے، ان کی ساری گیم کو جانتا ہے، اور معاشرے میں گھومتا پھرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی یہ الیکشن جیتیں گے یا، تو اب یہ کوئی اس نے جو ہے نا کوئی اللہ معاف کر کو وہی نہیں سنا دی ان کو، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ جیسے میں کسی کو بتا دوں، مجھے کوئی بھائی کئی بار کہتے ہیں جواد بھائی انشاءاللہ میں آپ کو کر دوں، میں کہ تو نے نہیں کرنا، جواد بھائی آپ خدا ہیں، غصہ کر جاتا ہے کہ آپ خدا ہیں، میں خدا نہیں ہوں، تجربہ تو ہے، تجھے نہیں ہونا، میں تجھے گارنٹی آلموسٹ دے رہا ہوں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرامت کر دے۔ لیکن میری طرف سے انسان کی جو کیپیسٹی، اس میں میں کہہ رہا ہوں کنفرم بات ہے تیرے سے یہ کام نہیں ہونا۔ کیوں؟ میں تجھے جانتا ہوں،
تیرے جو کرتوت ہے نا بھائی, وہ کرتوت یہ بتا رہے تیرے سے یہ نہیں ہونا, تیری یہ کیپیسٹی نہیں ہے. اب اچھا کل نہیں ہوا وہ, بابا جی آپ مجھے آگے پکڑ لو, بابا جی گریٹ, وہ بابا جی نے کہا تھا. اور نہیں بھائی, یہ کیا ہوتا ہے, تجربہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کیا کہا جب 50 نمازیں آئیں, تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے, واپس جاؤ, کیونکہ موسیٰ کا تجربہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی نہیں پڑھنی انہوں نے, 45 ہوئیں, 40 ہوئیں, 35 ہوئیں, نیچے آئی جا رہی ہیں. موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, واپس جاؤ, قوم نے پڑھنا, کیونکہ میں آپ سے زیادہ رہا ہوں قوم میں, ابھی آپ اتنا نہیں رہے. تو موسیٰ کا تجربہ بول رہا ہے, یہ کوئی ان کی وحی کوئی نہیں ہے ایسے ہی ہونا ہے, نہیں بھائی, یہ ان کا ایکسپیرینس ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہم 5 پہ آ گئے. دیکھ لو 5 بھی نہیں پڑھ رہے نا, تو موسیٰ کیا کہہ رہے تھے, صحیح کہہ رہے تھے نا, صحیح کہہ رہے تھے نا, نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھ رہے نا. 5 بھی نہیں پڑھ رہے, 50 ہو جاتی تو سوچو, سارا دن نمازیں پڑھنی تھی ہم نے. لیکن 5 بھی پڑھو تو 50 کا ثواب ہے, 5 بھی پڑھو تو ثواب کیا ہے, ان کو 50 کی ملے گا انشاءاللہ. تو دوسرا کیا کرتا ہے, ایک تو مارتے ہیں, کیا مارتے ہیں, لوگوں کے طور طریقوں, ان کی بنیاد کے اوپر وہ ایک تکا لگاتے ہیں. اور اکثر وہ تکا کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے ابھی کہا تیرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے آج, تو ظاہری بات ہے روزانہ کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. بائک چلاتے ہو, ہیلمٹ پڑا, چلاتا ہوں یار, یہ ہیلمٹ پڑا ہے میرا, تو بائک چلاتے ہو, دھیان سے چلانا, سمجھ رہے ہو, کیوں بھائی, کیا ہوا مجھے ایگزیکٹ بات بتا, سڑک بتا, جگہ بتا, نہیں بائک دھیان سے چلانا. اور اس دن ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہوگا, یا کوئی کسی نے بائک کو ٹکر مار دی, کچھ ہو گیا, وہ ساڈے نا روز ہی ہوتا ہے بھائی. تو آپ سمجھ رہے ہیں, یا تو یہ تکا لگاتا ہے یا تجربہ بولتا ہے, ان کا ایکسپیرینس بولتا ہے. اور کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس اتنا ایکوریٹ ہو جاتا ہے, اتنا ایکوریٹ ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ابھی تو اٹھے گا پانی پیے گا, اور آپ پانی پیتے ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اس طرح کے کیٹیگری کے لوگ یہ کرتے ہیں. آج کل کے سائنٹسٹ نے 32 قسم کی پرسنالٹیز بنائی ہوئی ہیں. کتنی پرسنالٹیز ہیں, آپ نے آن لائن پرسنالٹی ٹیسٹ کبھی کرو اپنا, کیا کرو آن لائن, یہ ساروں کرنا جو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے, آپ گوگل پہ لے کے آن لائن پرسنالٹی ٹیسٹ, اس آپ وہ سوال پوچھیں گے اور آپ نے ایمانداری سے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ہی ہو ظاہر بات, کسی نے کو پتہ تو چلنا کوئی نہیں ہے. تو اس ٹیسٹ کے 50 سوال ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ کی پرسنالٹی بتاتے ہیں, یہ کون سے گروپ میں تو فال کرتا ہے. یقین کریں ایسے لگے کہ اس سے کیا ایکوریٹ چیزیں میرے بارے میں کبھی کسی نے بتائی, ہر چیز آپ کو لگے ہاں یار یہ تو میں ایسا بھی ہوں, ہاں یار یہ تو میں ایسا کرتا ہوں, یہ اللہ نے بنایا ہے ایسے, یہ تجربہ ہے, یہ ایکسپیرینس ہے ان کا. اور کچھ لوگ اس تجربے میں, یقین کریں میں نے ایک ویڈیو دیکھی, میں کمال حیرت رہ گئی مجھے. ایک چائنیز تھا, مجھے کنگ فو بڑا اچھا لگتا ہے, یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. اس نے نا ایسے نا ایک جگہ پہ وہ لکھا کیل, یعنی کمرے میں انٹر ہوتا ہے اور ایک جگہ پہ کیل رکھتا ہے, کیونکہ اگلے 5 منٹ فائٹ ہونی ہے, تو اس جگہ پہ کیل رکھتا ہے ایسے, اور پھر فائٹ کرتا ہے. جو آخری کک مارتا ہے نا بندے کو, اس کے جو کیل ہے نا وہ یہاں پہ ادھر آ کے گرتا ہے ٹیبل پہ, ادھر سے لگتا ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہو, نہیں سمجھے, ایکسپیرینس ہے اس کا کہ عام لوگ لڑتے کیسے ہیں, اور اگر کسی کو تھوڑی بہت کنگ فو آتی وہ بھی کیسے لڑتے ہیں. میں نے ان کو اس انداز سے لڑوانا ہے کہ میں ان کو اینڈ پہ یہاں پہ لے کے آؤں گا, اور آخری بندے کو جو کک ماروں گا وہ گرے گا ٹیبل پہ, اور یہاں پہ اس کے کیل لگے گا. سٹائل ہے نا, سٹائل ہے بھائی, اس کا مارنے کا سٹائل. لگ رہا بابا جی نہیں بھائی, وہ ایکسپیرینسڈ ہے فائٹ میں, تجربہ اس کا اتنا زیادہ ہے. اور ہم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کیا کرتے ہیں, اس کو بابا مان لیتے ہیں, اس کو بڑی بڑی فلم مان لیتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, تیسرا, آج کل کچھ ماڈرن بندے آ گئے ہیں, ٹھیک, ابھی جنوں شنوں والا سین نہیں چل رہا بھائی, ابھی ہیومن سائیکالوجی کا سین چل رہا ہے. اور کچھ ماڈرن لوگ آ گئے, وہ کیا کرتے ہیں, چیزیں جو ہے نا کچھ اس طرح ہی کر کے دیکھتا ہے جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں مثال کے طور پر. اب عام بندے کو کیمیکل ریئیکشنز وغیرہ کا نہیں پتہ ہوتا, وہ ایسے گلاس لیں گے, نظر آ رہا ہے اس میں, ابھی دیکھنا تیری ماں بڑی پریشان ہے, خون آ جائے گا, وہ خون نہیں ہے بھائی, وہ کیمیکل ریئیکشن کروایا اس نے کوئی کیمیکل ڈال کے. اب آپ کو پتہ ہے نا, بہت سارے انڈیا کے اندر, چائنا کے اندر یہ لوگ ہیں جو اس کو ان لاک کرتے ہیں, یہ اس نے کیسے کیا ہے, اور وہ پھر بتاتے ہیں اس نے یہ کیمیکل ڈالا, یہ دیکھ میں نے بھی کر دیا, میں بابا ہوں, یہ دیکھ میں نے بھی کر دیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح کے اب یہ تھوڑے ماڈرن آ گئے ہیں. اب وہ ایک دم سے کہنے کہ یہ دیوار پہ کچھ لکھا ہے, بھائی لکھا ہے دیکھو, اور دیکھنا یار ادھر لکھا ہے کچھ دیوار پہ, نہیں لکھا. اب وہ ایک چھٹا مارے گئے, دوز, ابے تیری ریاض لکھا ہوا ہے, میرے ابے کا نام ہے, میرے ابے کا نام ہے, اور لکھا تھا پہلے ہی, لیکن وہ نظر نہیں آتا. اب وہ کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے, وہ پھینکا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے, کچھ ایسی بھی لکھائیاں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی, اس کے اوپر کوئی چیز پھینکے تو وہ نظر
وہ کہتا ہے پیپر دکھاتے ہیں, پیپر کے اوپر کچھ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا, نیچے آگ مارتے ہیں نظر آ جاتا ہے. تو وہ ایسے بھی ہوتا ہے, ویسے بھی یہ ملتا ہے آپ کو, دکانوں سے ملتی ہیں چیزیں. انارکلی جاؤ آپ کو بہت سارے ٹرکس ملتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو پیسے لے کے لے لو یہ سارا کچھ, بابا بنڈے, سمجھ رہے ہیں. تو ایلیوژنسٹ اس کو کہتے ہیں, ایلیوژنسٹ کہتے ہیں. ایلیوژن ہوتی ہے دھوکھا, آنکھ کا دھوکھا ہوتا ہے. یعنی ایسے کرتا ہے بندہ اور ایسے کرتا ہے اور کبوتر آ جاتا ہے. نکالا اس نے اندر سے, یہ ادھر سے نکالا, جیکٹ سے نکالا ہے اس نے, ٹیبل کے نیچے سے نکالا ہے, لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے اوریجنل کیا, اوریجنل ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے دھوکھا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. تو پہلی 3 کیٹیگریز یہ ہوتی ہیں, یا تو یعنی کہ سائیکالوجی, اصل میں چیز کیا ہے, وہ آپ کی سائیکالوجی کو ہٹ کر, اور ہمارے لوگ سائیکولوجیکلی بہت ویک ہے, لیول کے ویک لوگ ہیں. یہ جو سپرسٹیشس ہوتے ہیں نا, سپرسٹیشس سمجھتے ہیں, تو ہم پرستی ہوتی ہے, بڑی اہم بات ہے. یہ بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے بندے کے لیے, کیونکہ یہ بابے اس طرح کے امتحان ڈالتے ہیں. کالا سوٹ نہیں پڑھنا تھا, گیم پڑ جانے تیرے سے. اچھا آپ نے کہنا ہاں یار میں نے کالا سوٹ پہننا تھا, اس دن ٹانگ ٹوٹی تھی. ہاں اس دن میرا کالا سوٹ تھا, جس دن میں سلپ ہو کے گرا تھا میری ٹانگ ٹوٹی تھی. اور اس دن میں بائک پہ میری لگی تھی, وہ بھی کالا تھا. اور فلاں جگہ میں گیا ہوا تھا اور وہ واش روم میں بھی سلپ ہو گیا تھا, وہ بھی کالا تھا. مطلب کالا کا کوئی مسئلہ ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اب آپ کو پتا نا یہ آنکھ دانی آنکھ پھڑک رہی ہے آج میری, کچھ یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا ایسے. کسی کی پھڑکی ہو گیا, پھر پھڑکی پھر ہو گیا, پھر پھڑکی پھر ہو گیا. مطلب اس نے کیا سوچنے لگ گیا, یہ سائیکالوجی ہے نا, پھڑکتی ہے تو کچھ, حالانکہ کچھ اور بھی ہو رہا تھا اس وقت, لیکن تو نے آنکھ پھڑکنی دیکھی تھی, اس وقت کچھ اور بھی ہو رہا تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کا ذہن کس پہ چلا جاتا ہے, آنکھ پھڑکی تھی اس لیے ہوا تھا. اس لیے کوا بیٹھ جائے تو کیا آنے والے ہیں, ہاں ایک دن کوا بیٹھا تو دشمن آ جائے پاؤں, کون کی کرے گا, تو کہہ رہے مہمان ہونے سے. او بھائی یہ میں تنزیہ کہہ رہا تھا, یہ بھی مہمان ہی ہے لیکن ہے دشمن. سمجھ رہے ہو, شریکہ آ گیا میرے گھر, تو کہہ رہے تھے مہمان آئیں گے. اور اس سے یہ یقین کرے, بچپن میں دعائیں کرتا تھا, یہ کیلشیم کی کمی سے وہ نہیں آ جاتا, نشان آ جاتا ہے ناخنوں میں, یہ گرے گا, یہ جب یہ ایسا اوپر آتا جاتا ہے ویسے آپ دیکھتے ہیں, مطلب پہلے بالکل نیچے ہوتا ہے وہ کیلشیم, پھر اوپر ہوتا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ گرے گا نا تو کیا ہوگا, پیسے ملیں گے. اور ہم دعا کرتے تھے بچپن, مجھے آج بھی یاد ہے, یار دعا کرو ڈگ جائے, بس ادھر تک آ گیا پکے پیسے. اچھا پیسے ویسے بھی ملنے ہیں, لیکن اب اس کی ہمیں کیا لگے گا اس کی وجہ سے ملے ہیں, یہ شرک ہو جاتا ہے. تو یہ بابے ان چیزوں کو ہٹ کرتے ہیں آپ کی, کیونکہ جو آپ کی کمزوری ہے نا نفسیاتی طور پہ, اس کو کیا کرتے ہیں, ایمان آپ کو نفسیاتی طور پہ بڑا مضبوط کرتا ہے, بڑا پاورفل کرتا ہے. جب جو ہوتا ہے اللہ کے غیر سے, بس سمپل, لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے سوائے, بس آزاد ہو جاؤ, کھلی ولی, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب یہ انگوٹھیاں پہنا دو, یہ زمرد ہے, یہ یاقوت ہے, یہ مرجان ہے, یہ پتہ نہیں مجھے کوئی, میں نے انگوٹھی پہنی ہے نا, مجھے کہتا ہے اب صاحب آپ کیونکہ میں درس دیتا ہوں کون سی انگوٹھی, کون سا پتھر ہے یہ, کیونکہ ہر پتھر کی بھی پھر کوئی فلم ہے. اور میں 100 روپے کے, یار یہ پٹھان سے لی ہوئی ہے میں نے صرف زینت کے لیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذو زینتکم عند کل مسجد, پپو بچے بنو, خوبصورت بنو, جب تم مسجد میں جاؤ خیر کا کام کرو, خوبصورت بنو. وہ اس لیے لی ہوئی ہے بھائی. اور میں کو چیز چینج کرنے کا شوق ہوتا ہے, 100 روپے کی خراب ہو جائے گی پھر نہیں لے لیں گے. اب 1,00,000 روپے کی ہوگی تو نہیں لیتے بھی ٹینشن ہوگی, کیا خیال ہے, یہ بدل سکتی ہے بار بار, وہ بدل نہیں سکتی ہے بار بار. آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. تو میں اب بڑی بات بتاؤں, دیکھیں یہ جو ہے نا لا الہ آزاد کرتا ہے, اور اس کے بنا بندہ غلام ہو جاتا ہے. اس کی بڑی ایک پاورفل مثال دوں. اب نا سپر مین ہے نا, اب تو سپر مین کے اوپر بھی فلمیں آنے لگے کہ سپر مین کی سپر پاور کیسے ہتھیار لینی ہے, اور ظاہر بات ہے اس کا بھی ایک ہیک ہے, یعنی کہ ہر سپر ہیرو کا ایک ہیک ہے. ہیک ہوتا ہے جیسے اس کی سپر پاور ختم ہو جائے. اب مثال کے طور پر میری اس انگوٹھی کی وجہ سے میرے پاس طاقت ہے, یہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے, یا یہ فلاں کی انگوٹھی ہے, فلاں کی انگوٹھی, اس کی وجہ سے میرے پاس کیا ہے, بولیں یہ انگوٹھی چھین لو, آپ کو آتا ہے, کوئی چھین سکتا ہے, کوئی چھین سکتا ہے انگوٹھی, ایمان چھین سکتا ہے, پاورفل کون ہے, تو مجھے ننگا کر دو, چیر پھاڑ دو, میری طاقت مجھ سے کوئی چھین سکتا, بولو. لیکن جو ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا, وہ تو بڑا کمزور ہو گیا بھائی. رات کو سویا ہوا تھا, انگوٹھی کھیلی, چلو جی آج میں دفتر ہی نہیں جانا, میرے پاس انگوٹھی نہیں, کیونکہ آج گیم خراب ہو جائے گا, میری لکی چارم نہیں ہے میرے پاس. لکی چارم سمجھتے ہیں نا, بابر اعظم لکی چارم بنا دیا نا ٹیم کا, بابر اعظم صحیح کھیل گیا تو ٹیم کھیل جائے گی, دیکھ لو بیڑا غرق ہو جاتا ہے ہر چیز کا. اور نہیں کھیلتا تھا کہ فارغ کھیل گیا تو ٹیم صحیح, لکی چارم بنا دیتے ہیں لوگ. جیسے شہین افریدی, او ہو اس کی تو ٹانگ خراب ہوگی, مطلب یہ لکی چارم ہمارا. اب ہم اے اوقات ہے تہاڈی,
میری بات یہ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ مانتے ہیں، لوگ ایسے ماننے لگ جاتے ہیں. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سائیکالوجی ہوتی ہے. آپ اپنی سائیکالوجی مضبوط رکھیں. ایمان آپ کی سائیکالوجی مضبوط کرتا ہے، آپ کی نفسیات مضبوط کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 کیا ہوتا ہے کہ یہ جن سے انٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اصل بات ہے. یہ جنوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ جن جو ہے ان کو کچھ کیا کرتے ہیں، انفارمیشنز دیتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. دیکھیں یہ بڑی اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں. اب جنوں کی تھوڑی بات کرتے ہیں. جن کا مطلب جن سے جنت بھی، اسی لفظ سے جنت بھی نکلا ہے. جن کا مطلب ہوتا ہے کورڈ، یعنی کسی چیز کے اوپر پردہ ڈلا ہوا ہے. تو جنات جو ہوتا ہے نا، یہ باغات کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ باغات جو ہے نا درختوں سے کورڈ ہوتے ہیں. مطلب پورے درخت کورڈ ہے اور نیچے جو ہے نا وہ سرزمین ہے اور کھیت کھلیان ہے، سب کچھ ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسی لفظ سے باغ بھی نکلا ہے، اسی لفظ سے جنت بھی نکلا ہے، اسی لفظ سے جن بھی نکلا ہے، چھپا ہوا. سحر کیا ہوتا ہے؟ جادو. سحر کیا ہوتا ہے؟ سحری کا وقت، اس کو عربی میں سحر کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے والا وقت، چھپا ہوا وقت ہوتا ہے. اس لیے سحر بھی اسی سے نکلا، جادو. بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں. گرگٹ ہے نا، گرگٹ یعنی یہ جو ابھی کانسیپٹ 2-3 میں بتاؤں گا نا آپ کو، اس کی وجہ سے نا مجھے پہلے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا تھا. یا اندھیرے سے گزرے اونچی اونچی گانے لگ جاؤ اونچا سے بولنے لگ جاؤ، ٹھیک ہے، اور بھاگنے لگ جاؤ وہاں سے جو تھوڑا سا اندھیرے والی جگہ ہو. یہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو، کیونکہ ایک ہی چیز سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو، کیا؟ کوئی جن آ جائے گا، کوئی بھوت آ جائے گا، کچھ مجھے مار مور دے گا. تو جن پہلی بات دیکھیں کہ گرگٹ ہے نا، گرگٹ پتہ ہے نا بھائی، گرگٹ کیا کرتا ہے؟ جادو ہے. مطلب ابھی کارپیٹ پہ ڈالو تو کارپیٹ والا ہو جائے گا، دیوار پہ ڈالو دیوار والا ہو جائے گا، اس پہ ڈالو اس والا ہو جائے گا، اس کوٹ پہ ڈالو اس کوٹ جیسا ہو جائے گا. پتری جادو ہے. بولو جادو ہے. سانپ نے، کچھ سانپ ایسے ہیں پوائزنس ہیں، یہ کیا ہے 10 سیکنڈ میں یو ڈائی، لٹرلی 10 سیکنڈس. ہر جگہ سے خون نکل آتا ہے 10 سیکنڈ. اب کیا بات ہے، جادو ہے. اور بولو ہے، اللہ نے انہیں ایسے ہی بنایا بھائی. اس میں اس کا کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے. جیسے ہم ہیں، بڑی بڑی فلمیں ہوتی ہیں انسانوں کے اندر، ویسے ان کے اندر بھی بڑی بڑی فلمیں ہوتی ہیں الحمدللہ. مخلوقات میں بھی ہوتی ہیں. ایسے جن بھی ہیں. وہ جو جن کر رہا ہے نا، وہ یہ کوئی نہیں ہے شکل کے بوم بوم والی پینسل کوئی نہیں کہ لکھیں گے وہ چیز ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جن اپنی نارمل پوزیشن میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں. میری بات جیسے گرگٹ ہے، جیسے وہ سانپ کا ڈنگ مارا ہے تو وہ بندہ 10 سیکنڈ میں مر گیا ہے. کوئی جادو کا کام. بس مسئلہ اصل میں امتحان کیا ہے؟ ایک بندہ گھوڑے پہ بھاگ رہا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے، بھاگی جا رہا ہے. اس میں کچھ عجیب ہے؟ گھوڑا نیچے سے نکال دو، بھاگ رہا ہے، عجیب ہے؟ بس یہ امتحان ہے. نیچے جن ہے، بس وہ لے کے بھاگ رہا ہے. بس اتنی سی بات ہے. ہم سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب جس کو علم نہیں ہوتا، جنوں کی دنیا کا نہیں پتا، اس نالج کا نہیں پتا، وہ کیا ہو جائے گا؟ میسمرائز ہو جائے گا، مرنے والا ہو جائے گا. پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگ جائے گا اونلی لوگ. اس لیے ایک جگہ پہ باقاعدہ کرتب دکھا رہا تھا ایک پیر صاحب. تو وہ بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے. پیر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہوا میں اڑ رہا ہے. اور لوگ کھڑے ہیں، واہ جی پیر صاحب، اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. ایک شیخ صاحب ہے، علم والا بندہ ہونا چاہیے، ایمان والا. اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ نیچے گر گیا، کیونکہ جن لے کے بھاگ رہا ہو. جن دڑکی لگا دیتا جہاں پہ اعوذ باللہ ہے، وہ نیچے گر گیا. دیکھو باقی سارے بندے کیا کر رہے ہیں؟ خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو علم والا آتا ہے وہ ہنس دیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لاؤ پاور چیک کر رہے ہو. ایک بندہ بتری اور دوسرا اعوذ باللہ، کھلی ولی ختم، چٹی. بس یہ اتنا ہی تھا. لٹرلی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یعنی کہ وہ بھائی بیزی بہت ہوتے تھے تو جن آ جاتے تھے. علم والا بندہ ہونا چاہیے، تقوی والا بندہ ہونا چاہیے. شرط یہ ہوتی ہے. وہ جوتا بیچتے تھے اپنے، کہ جب بھائی فلاں بندے پہ جن پوزیسڈ ہو گیا، وہ جن اس کو تنگ کر رہا ہے، وہ جوتا بیچتے تھے اپنا. لٹرلی جوتا دیکھ کے جن بھاگ جاتا تھا، کیونکہ جوتا آ رہا ہے تو بندہ بھی آ رہا ہے. کہتا ہے اگر یہ جوتا دیکھ کے نہیں نا کچھ ہوتا تو میں آؤں گا. اور جب امام احمد بن حنبل دنیا سے چلے گئے، وہ جن دوبارہ انہیں تنگ کرنے لگا. لیکن اب وہ جوتا انہوں نے دکھایا، اب وہ گیا. بھائی وہ ایمان کچھ اور تھا، تمہارا ایمان کچھ اور ہے. ادھر آؤ ذرا، مقابلہ ہوگا یہاں پہ. وہ لٹرلی مقابلے کرتے ہیں نا انسانوں کے ساتھ. کس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے؟ ایمان سے مقابلہ ہوتا ہے. یہ چیزیں سے مقابلے نہیں وہ کرتے، وہ ایمان سے ٹکراتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کا ایمان چھیننا ہے. جس کے پاس ایمان ہے اس کو وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ بھائی پھر سو گیا انہوں لگتا ہے آج میری شامت آئی. ٹھیک ہے بھائی، دیکھ لو جن قابو کر رہا ہے. میں نے بتایا تھا کہ یہ جو لیکچر ہوتا ہے یہ بڑا عجیب ہوتا ہے. بندے کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھ لو
آپ ہوتا ہے نا جن کے آنے کی ایک نشانی ہوتی ہے جمائی. رسول اللہ کی حدیث ہے جمائی شیطان سے ہے, چھینک اللہ کی طرف سے ہے. جمائی میں کیا ہوتی ہے؟ چھینک میں کیا ہوتی ہے؟ چستی. آپ ایک دم اٹھ کے جمائی لیتے ہو چھینک مارتے ہو؟ جمائی لیتے ہو, اس وقت شیطان ایکٹیو ہوتا ہے. جب آپ چھینک مارتے ہو نا تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد ہوتی ہے, کیونکہ چھینک آتی ہے بندہ ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم یہ ہو جاتا ہے سین, بالکل بندہ اوپن ہو جاتا ہے ہر سے کھل. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اور جب جمائی ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. جمائی آئے تو کچھ نہیں کہنا, بس منہ کے سامنے اللہ جو لگا جمائی کہتے ہیں. شیطان لٹرلی ہنستا ہے, اشرف المخلوقات, جمائی لینڈ نہیں ہوتی, لٹرلی ہنستا ہے. اور ایک روایت کے الفاظ ہے وہ اندر منہ میں چلا جاتا ہے. اس لیے کیا کرنا ہے؟ بس سنت کیا ہے, جمائی آئے تو منہ کے آگے اور روکنی ہے. جمائی کو کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے. کیونکہ جتنی اوپن لوگ ایسی جمائی لیتے ہیں بھائی, روکنی ہے اس جمائی کو, کیونکہ جتنی زور سے آپ لیتے ہیں نا اس چیز کو اتنا زیادہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے. ہمارے ایک کولیگ ہے وہ اچھا جمائی لیتا ہے, دوسرا بھی تھوڑی دیر بعد ایکٹیو ہوتا ہے. وہ ایکٹیو, وہ بھائی کی سنن دے ہیں, بند کر رکھ بھائی, وہ کیا دیکھ رہا پاگل ہے یہ مولوی ہے, بند کر. یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وہ دیکھتا نا, میں کسی کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. دیکھا ایکٹیو ہو رہا ہے نا, لیکن چھینک نہیں آتی ایسے یار. یہ دیکھ ہمارے کولیگ ہے وہ جمائی لیں گے نا تو مطلب پوری آوازیں نکالیں گے اور ساتھ میں اللہ اکبر اللہ اکبر منہ کھول کے نا. نہیں اچھا لوگ بیٹھے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں. مزیدار سین پتہ کب ہوتا ہے؟ وہ بچے کو بھی آگے مزیدار سین پتہ کب ہوتا ہے؟ جب نا لوگ ایسے کرتے ہیں, بات کر رہے ہوں گے نا, بات کر رہے وہ چپ کر جائے یار, تھوڑی دیر بعد بولنی بھائی, لیکن وہ بولی جا رہے پھر ایسے کرتا ہے. ایسے نہیں کرے گا. جمائی آگے چپ. ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا, اچھا بولتے بولتے جمائی کیسے آ جاتی ہے؟ عجیب بات ہے نا, عجیب بات ہے کہ نہیں. اس لیے ہم نے لٹرلی ایک بندہ دیکھا تھا, وہ بچپن میں کیونکہ ہم جادو ٹونے کے اندر تھے تو ایک میں سیکھے میں سیدھا نہیں ہوتا تھا, تو ایک بندہ لے کے آئے, وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں کچھ دکھاؤں گا نا. اب وہ جو پڑھی جا رہا ہے نا, ہر 2 منٹ بعد وہ جمائی لیتا تھا, کیونکہ وہ ٹونا کر رہا تھا, جادو کر رہا تھا. وہ ہر 2 منٹ بعد جمائی لیتا تھا, کیونکہ جب جن آتا ہے اس کی ایک نشانی ہوتی ہے, وہ بندہ جمائی لیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس لیے ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیں رسول اللہ نے بتایا ہے بھائی یہ جمائی زیادہ ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, چھینک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ کو چھینک پسند ہے, اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے. ایک تو چستی ہونے کی وجہ سے, اور ایک 125 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا آپ کے پھیپھڑوں سے باہر آتی ہے, اتنی تیزی کے ساتھ پھاڑ دے گی ہر چیز, لیکن آپ پھٹتے. اس لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ, شکر ہے, بچ گئے. تو جن جو ہیں یہ نارمل ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ادھر آئے, اب جن آپ کو ایسے کرے گا, تنگ کرے گا. آپ ادھر کھڑے ہو نا, کچھ ایمان والوں کو جن کیا کرتے ہیں؟ تنگ کرتے ہیں. اب میں نے آپ کو ایسے کیا, آپ کو کچھ ہوا ہے یار؟ مطلب کچھ ہوا تو نہیں نا, ڈر ڈر تو نہیں لگا نا, کہ نہیں لگا نا؟ ہاں کانے ہو تو لگے گا. تو ابھی کچھ ہوا نہیں نا, میں ہوئی نہیں یہاں پہ اور میں نے ایسے کیا. اب بس وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے. ہمارے ایک شیخ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا دروازے, پتہ کیا کرتا ہے؟ آ کے ایسے کرتا ہے. نظر نہیں آ رہا نا, یہی اس کی پاور ہے. وہ جو نظر نہیں آ رہا نا, یہ اس کی پاور ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جادو ہو رہا ہے؟ کیا جادو ہو رہا ہے بھائی؟ وہ کھڑا ہے وہاں پہ, سمجھ رہے ہو؟ تو اس نے ایک دفعہ کیا تو انہوں نے اگنور کیا کہ ایویں کوئی چیز ہوتی ہو, جیسے ہمیں لگتا ہے نا ابھی کیا ہوا, سنائی دیا تجھے؟ وہ ہوتا ہے کبھی کبھی. وہ پھر کرتا ہے, پھر انہیں بتاؤں میں تجھے. شیخ صاحب کھڑے ہو گئے, بتاؤں میں تجھے, لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر نہیں کیا, چلا گیا. پاور ہے نا, پاور ہے کہ بھائی بھوت پتہ نہیں کیا ہے بھائی, جن ہے, کیا کرے گا؟ میں نے مرنا ہے تو مرنا ہے, جن کی وجہ سے مرنا ہے تو مرنا ہے, کیا ٹینشن ہے؟ کیا کر لے گا تو, کیا کر لے گا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ کتنی پاور ہے. انہوں نے بس 2-3 اذکار پھینکے اور چلا گیا بس. لٹرلی کچھ جن بچے ہوتے ہیں آپ کو چڑھاتے ہیں, آپ کی جراب چھین لیں گے. ایک جراب پھینکی ہوئی ہے اور آپ کی روزانہ جراب ہی گم ہو جاتی ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا, بس اٹھا لیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. اب آپ کیا, ایمان ختم. بس ہمارا تو گھر میں وہ جو ہمارا بزنس لاس ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے, وہ ہوا ہے. وہ بچہ لٹرلی بچہ ایسے کر رہا ہوتا ہے, ایک جراب اٹھائی یا تیرا ایمان ختم ہو گیا. یار یہ اوقات ہے تیری, کیونکہ تیرے پاس علم نہیں ہے.
اس لیے ڈرنے کا نہیں بھائی، ڈرنے کا نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ جن ہے، بھوت، یہ روحیں دنیا پہ جیسے ہندو مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں اے میری امی ہے یعنی میری امی دنیا ٹور گئی ہے نا، میری امی کھلوتی ہے، امی کوئی نہیں ہے. جیسے ہندو مانتے ہیں نا بھائی روح بھٹک رہی ہے کیونکہ اس کا کوئی کام نہیں ہوا، ہر دوسرے بندے کا کام نہیں ہوا، سارے ادھر ہی پھر رہے ہیں یار، یہ کیا اور ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کمال ہے یار، کہتا ہے یہ جو ہے نا سارے ستارے تو ہم نے نانیاں دادیوں میں بانٹ دیے ہیں، وہ میری نانی ہے، وہ میری دادی ہے، جو مر گئی ہے وہ کیا بن جاتے ہیں؟ ستارے بن جاتے ہیں. کہتے اب ہم نے سائنٹسٹ نے ہمیں آ کے بتایا کہ ابھی جو ابھی لائٹ پہنچ رہی ہے نا، وہ پیچھے ستارہ ختم ہو چکا ہے، یعنی وہ ستارہ پھٹا ہے، پیچھے ستارہ ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ روشنی ابھی تک ہم تک پہنچی نہیں ہے، وہ ابھی آئی جا رہی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ابھی تیری میری نانی پھٹ گئی وہ میری دادی پھٹ گئی. یہ عقیدہ ہے تمہارا، یعنی کہ وہ عقیدے کا مذاق اڑا رہا تھا. یہ نانی پھٹ گئی میری، دادی پھٹ گئی، اور نانی چاچے سارے، یہ فضول باتیں ہوتی ہیں ساری. ہم اسلام میں کیا مانتے ہیں؟ جو ایک دفعہ دنیا چلا گیا وہ واپس وہ نہیں آتا. ہاں جن ہوتے ہیں بھائی، جو بھوت پریت جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ جن ہوتے ہیں، وہ ہیں اور ان کا علاج ہے، ان کا طریقہ ہے ویسے ہی جیسے دوسری بیماریوں کا علاج ہے. بھئی آپ کو ادھر سے خون نکلا، زخم نکلا تو کیا کرو گے؟ علاج کرو گے. ایسے ہی روحانی طور پہ بندہ زخمی ہو جاتا ہے، علاج کریں گے. جن نے آپ کو زخمی کر دیا، کچھ کر دیا اس نے، تو علاج کریں گے، سمپل. ٹینشن کیا ہے؟ جیسے یہ بیماری آزمائش ہے ویسے وہ بیماری آزمائش ہے. یار ہم نے اتنی دوائیں کھلائیں لیکن فرق بالکل ایسے، اتنے اذکار کیے فرق، وہ بھی آزمائش یہ بھی آزمائش. کیا ٹینشن ہے؟ پہلی بات تو اللہ یہ ذہن میں رکھیں، جن ایسا ہی ہے جیسے گرگٹ ہے، جیسے سانپ ہے، جیسے بچھو ہے، جیسے دوسرے جانور ہیں، ویسے جن بھی ایک مخلوق ہے. اور وہ یہ جو کرتا ہے، وہ جو کرتب کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ خوف. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نظر بس، اور وہ نظر نہیں آتا بس، وہ آپ کا چیزہ لیتا ہے، لیکن نہ آپ نے چیزہ لینا ہے. جب چیزہ لے تو الحمدللہ ہمارے پاس اذکار ہے، لیکن ڈر کے نہیں پڑھنے، ایمان سے پڑھنا ہے، ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ تو ہمارے نانا ابو کے گھر کے اندر وہ بہت جن تھے، بڑے تنگ کرتے، پیسے اٹھا لیتے تھے، چیزیں کر لیتے تھے. تو میں لٹرلی سویا ہوا تھا، میں نے خود نوٹ کیا کیونکہ میں اس وقت بہت ڈرتا تھا، تو میں جاتی نہیں تھا ان کے گھر. تو لیکن میں چلا جاتا تھا، پھر میں بھائی کے پاس سوتا تھا کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ نہیں سونا. اب وہ پتہ کیا کرتے؟ کولر پنکھا چینج کر دیتے تھے، اس کا بٹن نیچے کر دیا، اوپر کر دیا. تو میرے نانا سب سے آگے سویا ہوتا تھا کیونکہ نانا یوزڈ ہو گئے. اوے خبیث کے بچے چھوڑ دے اس کو. ایسی نانا ایسی ایسے جیسے کاکے کو بول رہے، بچے کو بول رہے ہیں، اوے خبیث چھوڑ اس کو، سونے دے. وہ نہیں چھوڑتا، چھوڑ دیتا تھا کیونکہ اعوذ باللہ کے یہ مطلب ہے نا، مردود خبیث چھوڑ دے، تو چھوڑ دے بھائی. یعنی کہ اتنے یوزڈ ہو گئے تھے، یعنی کہ ڈرنا میں راتی ساری مجھے پسینہ ہی آتا رہا. وہ کی ہون ڈیا بھائی اس گھر میں، بھائی خدا کا خوف کرو یار، پتہ نہیں کون بٹن دبائی جا رہا ہے. لیکن ابھی ٹینشن، اوپر آ کے بیٹھ جاتے، نانے کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے، نانے کو بوجھ محسوس ہوتا تھا، بندہ بیٹھا ہے، وہ بس تھوڑی دیر اذکار کرتے تو چلا جاتا تھا. تنگ کرتے ہیں بھائی. دیکھو نا، کسی طریقے سے میں نے آپ کا حوصلہ توڑنا ہے، آپ کا ایمان توڑنا ہے، تو کچھ بھی کروں گا اس کے لیے. تو ایک طریقہ کیا ہے؟ خوف. جس بندے میں خوف جنم لیتا ہے، پھر اس میں وہم جنم لیتا ہے، پھر وہ وہم اسے عجیب عجیب حرکتیں کرواتا ہے. اور وہ جو حرکتیں ہیں ان کے لیے بابے بیٹھے ہیں، یہ بابے بیٹھے ہیں نا، یہ حرکتیں اور زیادہ مضبوط کرواتے ہیں. یہ دھندا کرتے ہیں ان چیزوں کا، یہ کاروبار کرتے ہیں ان چیزوں، بجائے اس کے کہ آپ کو کہیں وہ کچھ ڈر، جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ذکر وہ ذکر، ختم. لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے یہ تو بڑا کام خراب ہے، آپ کو آنا پڑے گا. اب یہ جو بھائی نے سوال کیا تھا وہ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ دوسری بات ہے، وہ جنوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. جن کتنے قسم کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو کئی قسموں کے ہیں لیکن 3 قسم کے ہیں. پہلی قسم ہے اڑنے والے، فلائنگ. ٹھیک ہے، دوسری قسم ہے اینیملسٹک، اینیمل. ٹھیک ہے، اور تیسری قسم ہے رہائشی لکھ دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے، یہ 3 قسم کے جن ہیں. ایک جن وہ ہوتے ہیں جو پرواز کرتے ہیں، اڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ والے جن جو ہیں یہ پہلے آسمان تک اڑ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے، پہلے آسمان تک اڑ سکتے ہیں. تو کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جو اللہ تعالیٰ انفارمیشن زمین کی طرف بھیجتا ہے نا، یعنی آج کے دن کیا ہونا ہے، پوری دن میں کیا ترتیب ہوگی، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو دیتے ہیں. فرشتے پھر وہ ڈیوٹیز دیتے ہیں آگے ساروں کو.
وہ پھر فرشتے زمین کے اوپر اسی کے مطابق ڈیلنگز کرتے ہیں، اس کی جان لینی ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، اس قوم کو گرا دینا ہے، اس قوم کو کھڑا کر دینا ہے، اللہ کی طرف سے پیغامات تھے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈیل کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فلائنگ جن کیا کرتے ہیں؟ یہ سن لیتے تھے، یہ اکثر چیزیں نہیں وہ سن لیتے تھے، اور ساری چیزیں کیا کرتے تھے؟ نیچے آ کے اپنے پارٹنر کو بتاتے ہیں۔ پارٹنر جو جنوں سے کیا کرتا ہے؟ انٹریکٹ کرتا ہے، انسان جس کو ہم نجومی بولتے ہیں، ایسٹرولوجرز بولتے ہیں، ان کو جا کیا کہتا ہے؟ بتا دیتا تھا، وہ آگے سیل کرتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں۔ اور اس لیے رومن امپائر کے اندر لٹلی جو نجومی ہوتا تھا وہ بادشاہ کی سیٹ ہے، ساتھ میں اس کی سیٹ ہے، وہ لٹلی خدا ہوتا تھا، آلموسٹ خدا کا درجہ رکھتا تھا۔ کیوں؟ سارا کچھ صحیح بتاتا ہے، جو اس نے کہہ دینا نا وہ کیا ہے؟ فائنل ہے۔ کیونکہ اکثر باتیں جن جو اس کو بتاتے تھے وہ کیا ہوتی تھی؟ کیونکہ وہ سن لیتے تھے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں سن پاتے تھے، کچھ سن پاتے تھے۔ فرشتے کوشش پوری کرتے ہیں کہ اس کو کیا کریں؟ کنٹرول کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے، کچھ یہ کنٹرول نہیں کریں گے، اور ان کو پتہ چلیں گی تاکہ آزمائش بنے، کیونکہ ہر بندے کی آزمائش ہے، ہر بندے کا امتحان ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ جن لٹرلی ڈپریشن میں چلے گئے، کیونکہ اب رسول اللہ کیا ہے؟ آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اب جو وحی پروٹیکٹ کرنی ہے وہ پہلے دیکھیں نا، جتنی بھی وحی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے دی، لیکن وہ پروٹیکشن کا ذمہ نہیں اللہ نے لیا، کیونکہ اب آخری ہے، اس کے بعد نبی آنا کوئی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے دروازے بند کر دیے۔ اب یہ کچھ سن سکتے ہیں، کچھ نہیں سن سکتے۔ اور کیا کیا؟ شہاب ثاقب جس کو ہم کہتے ہیں، ٹوٹتا تارا، شاہ رخ خان دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے فلم میں، ٹوٹتا تارا، وہ شیطان کو چپیڑا پہ رہی ہیں، تو دعا مانگنے، صحیح بات ہے، فلموں میں دعائیں مانگ رہے تھے، وہ ٹوٹتا تارا، دعا مانگ لو، کبھی کبھی تو ٹوٹتا ہے، حالانکہ وہ مزائل لٹری اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ مزائل رجوم للشیاطین، یہ شیطان کے مزائلز ہیں جو اس کو مارے جاتے ہیں، جو فرشتے مارتے ہیں، کیونکہ یہ سننے کی کوشش، لیکن پھر بھی کچھ سن لیتے ہیں۔ لیکن جو سنتے ہیں، اب رسول اللہ نے فرمایا اب وہ بہت ہی معمولی سنتے ہیں، لیکن اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ 24% والی حدیث، اب یاد آیا؟ 24% کریکٹ ہوتا ہے، 76% کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ بخاری کی حدیث ہے، اب یہ کچھ سنتے ہیں لیکن اکثر اس میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے جھوٹ 100 ملا کے وہ لوگوں کو جا کے بتا دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ کرپشن پھیلاتے ہیں۔ تو جن جو ہے نا وہ کہتے تھے یونیورس میں کچھ چینج ہوئی ہے، کیونکہ اب ہم وہ نہیں کر پا رہے جو، تبھی تو مسلمان دیکھے ودن 20 to 30 ایئرس پوری دنیا پہ چھا گئے تھے، کیونکہ پہلے ان کے نجومی ہوتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، لیکن اب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو یہ پہلی قسم کے جن ہیں، یہ فلائی کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پاورفل یہی ہوتے ہیں، چودھری ٹائپ کے۔ دوسری جن ہوتے ہیں اینیملسٹک ہوتے ہیں، یہ سانپ، کتا، ان فارمز کے اندر۔ کالا سیاہ کتا جو ہوتا ہے یوزلی شیطان اس کی فارم لیتا ہے، کالا سیاہ جو سانپ ہوتا ہے، اس لیے کسی گھر میں سانپ آ جائے تو علماء کہتے ہیں ڈائریکٹ اس کو مارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کم از کم 3 بار اس کو چلے جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں کچھ نہیں۔ اگر وہ جن ہوا تو جن مار دیا آپ نے، اب وہ پورا گھر پہ قبضہ کرے گا، آپ کو سب کو تنگ کرے گا، تو کیا کرو؟ اس کو بولیں، باقاعدہ بولنا ہے۔ اس لیے کسی نئے گھر میں آپ نے گھر کافی عرصے سے بند کیا ہوا ہے، آپ وہاں پہ آئیں تو پھر بھی ایک دفعہ اذان دیں، ٹھیک ہے، یا آپ وہاں پہ یہ پکار لگا 3 دفعہ پکارے، بھائی اگر یہاں پہ کوئی اللہ کا بندہ جن یہاں پہ رہ رہا ہے تو بھائی آج کے بعد یہ پراپرٹی ہماری ہو گئی ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے اگر ہو تو چلے جاؤ یہاں سے، تاکہ اب اگر کل کلام وہ کچھ کرے گا نا، ٹھیک ہے، تو اب وہ ذمہ دار ہوگا اللہ کے سامنے، گنہگار ہوگا، اس کے بنا ہوگا تو بھائی آپ کو ایک دفعہ اس کو کہنا چاہیے نا، بھائی وہ تو گھر میں رہ رہے ہیں، بھائی ان کے بیوی بچے ہیں، ان کے مہمان آئے ہوئے تھے، ان کے سب کی زندگی چل رہی ہے، آپ ان کو کہہ دو، ان کو بتا دیں بھائی یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ اینیملسٹک فارم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے رہائشی، یہ لوگ قبرستانوں میں، واش رومز میں، جو جگہیں یوز میں نہیں آتی ہے وہاں پہ رہتے ہیں، اس لیے علیحدہ رہتے ہیں، سیپریٹ ہوتے ہیں، انسانوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے، درختوں کے نیچے ٹھیک ہے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں درختوں کے نیچے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر ان لوگوں کی کیا ہوتی ہیں؟ رہائشیں ہوتی ہیں، وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ۔ لٹرلی یہ سچی سٹوری سنا رہا ہوں میں آپ کو، کہ جو عاملین ہوتا ہے جو وہ عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس نے جن نکالنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے نکالا، اس نے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے مہمان آئے ہوئے تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے، اس نے آ کے اوپر پیشاب کر دیا تھا، اب میں چھوڑوں گا اس کو؟ اب سمجھ رہے میری بات؟ تو ہمارے نبی نے منع کیا۔ دیکھو نا سبحان اللہ، ہمارے نبی کیونکہ غیب کے علم اللہ نے ان کو بتا دیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ چیزیں بتائیں لوگوں کو، نہیں تو ان کو یہ چیزیں کیا کریں گی؟ ہرٹ کریں گی۔ اسی طرح جب واش روم میں جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو دیکھ پاتے ہیں، دیکھنے کی وجہ سے وہ آپ کو پھر مس یوز کرتے ہیں، لٹرلی آپ کا مس یوز کرتے ہیں۔ میں آپ کو بلنٹ چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ دین کی بات کرنے میں حیا نہیں۔ جب میاں بیوی آپس میں سیکشول انٹرکورس کرتے ہیں، اگر وہ دعا نہیں پڑھتے، شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مزے لینے کی کوشش کرتا ہے، بیچ میں انوالو ہوتا ہے، لیکن جب آپ دعا پڑھتے ہیں تو شیطان اس سے
دور ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں. نہیں پڑھتے تو شیطان بیچ میں، جن بیچ میں آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اس لیے اس میں وہ برکت نہیں ہوتی ہے. کتنا ہم کھاتے ہیں لیکن ہمیں لگتا، کیونکہ اکثر لوگ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، اللہ کا نام لینا بھول جاتے ہیں. یہ اذکار جتنے بھی ہیں یہ جو غیب کی انرجی ہے اس سے بچانے کے لیے. اس لیے کپڑے پہننے کا بھی ہے، جوتا پہن، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ذکر ہے، صرف اس لیے تاکہ آپ یہ جنوں کی دنیا سے کیا رہیں، سب ان کو اس کی دنیا میں رہنے دو، تم اپنی دنیا میں رہو. یہ اینیملسٹک فارم جو تھی وہ تو تھوڑی فزیکل فارم تھی نا. آپ اس کو اگر مارو تو آپ کو، اگر بالفرض وہ جن ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جن کو مارا ہے. لیکن یہ جو فلائنگ یا نہیں ہم نے 3 دفعہ کہیں کہ نہیں جاتا وہ، اگر جن ہوا بھی جو رہائشی ہے اس کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے. ہاں تو آپ سے اگر چپیٹ پڑ گئی اس کو تو پھر بھی وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں نا، پڑ جاتے ہیں نا بھائی، تو طریقہ ہے نا. آپ بولو وہاں پہ جا کے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے انکانشیسلی کر دیا. پھر ذکر کرو، پھر ذکر کرو. بھائی دیکھیں نا، آپ نے انکانشیسلی کچھ ایسی چیز کھا لی جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا تو کیا کرو؟ تو یہ تو مطلب تو نہیں نا علاج چھوڑ دینا، علاج تو پھر بھی کرنا ہے. پہلے پتہ ہوتا تو نہ کھاتے، اب نہیں پتہ تھا، کھا گئے ہو، گیم پڑ گئی، ہاسپٹل چلے گئے ہو تو اب علاج کرو گے. ہمیں تو ٹچ ہوتے فیل نہیں ہوتا، ان کو ہوگا. اگر ظاہر ہے. نہیں ہڈیاں جو ہیں، جس طرح جو ہمارے جانوروں کا جو فاضلہ مادہ ہوتا ہے وہ ان کے جانور کھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کھاتے نظر تو نہیں آئے گا نا، اب وہ پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں، ہمیں کیا پتہ بھائی. یہ بات ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کا علم کوئی مکمل طور پہ کوئی نہیں جانتا سوائے، بس میں تمہیں بتا رہا ہوں نا. عمل کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا تو کھجل ہو لو، پھر خود ہو لو. ہاں پھر ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے حجت پوری کر دی نا. ہاں ایسے ہی جیسے کوئی آپ کے گھر کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ ڈائریکٹ فائر کر دو گے؟ ڈائریکٹ فائر مارو گے؟ کیا کرو گے؟ کوئی نیگوشیشن کرو گے نا، بات چیت کرو گے نا. نہیں مانتا تو کیا کرو گے؟ ماریں گے بھائی، گھر نہیں بچانا. ہاں نہیں دیکھیں، ایک تنگ کرنا وہ تنگ کرنا ہوتا ہے جو گناہ ہے. آپ نے جن کو بھی تو تنگ کیا ہے. کسی بندے کو تنگ کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بری بات ہے نا. تو ایک وہ تنگ کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اب وہ تنگ کر رہا ہے، حالانکہ آپ نے اسے تنگ، تو اب کون گنہگار ہے؟ اس کا بھی تو حساب ہونا ہے. ویسے ہی جیسے آپ کو محلے دار تنگ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ والے ہمسائے تنگ کر رہے ہیں، کوڑا آپ کے گھر کے سامنے پھینک دیتے، تنگ کر رہا ہے نا، تو کیا کرتے ہو؟ یا تو برداشت کرو گے یا پاس کرو گے، یہی کرو گے نا. ایسی جن ہے. اصل بات ہے کہ آپ کی طرف سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی طرف سے ہرٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ یہ کر دو، اچھے والے چلے جاتے ہیں، صحیح بات، اکثر چلے جاتے ہیں. جو نہیں جاتے وہ بدماش ہوتے ہیں. سر ان کو سمجھ کیسی ہے؟ کوئی پشتوں میں ہوگا، کوئی اردو. بھائی یہ پاکستانی جن ہے. ہاں پشتوں میں ٹھیک ہے، پاکستانی جن ہے. پاکستانی اکثر ہمارے جو جن ہیں یہاں پہ وہ ہندوؤں کے ہیں، کالی ماتا کے جن ہیں. وہ کہتا ہوں کالی ماتا. ادھر دیکھ لیں، ہمارے الحکمہ انٹرنیشنل ہے یہاں پہ، ہمارے قاری شفیق صاحب ہیں، وہ کرتے ہیں. ادھر آپ کبھی جائیں انشاءاللہ، اور ہر بدھ کو جن نکلے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ کالی ماتا بندہ کر رہا ہوتا ہے، ادھر لگے ہوتے ہیں. اکثر جن انڈیا سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہندو ہے نا. کیونکہ ہمارے جن جو ہے نا یوزلی، میں کہہ رہا ہوں نا بھائی، ایک کہہ رہی کمیونٹیز میں مسلم، ادھر اس علاقے میں زیادہ مسلمان جن نہیں ہوں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اپنی بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے. ہو سکتا ہے لیکچر، میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے لیکچر لینے آیا ہوں. میں نے آپ کو سچا واقعہ بتلایا نا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ ساتھ میں نہیں بیٹھا ہوا. اتنا چنگا نہیں ہے اب تجھے بتایا گا کہ میں ساتھ بیٹھا ہوں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ میرے اسٹوڈنٹس کو جا کر کبھی کہتا ہے کہ شیخ نے یہ کہا ہے، حالانکہ میں نے نہیں کہا ہوتا، وہ جن ہوتا ہے. یہ صحیح روایت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان کے کیونکہ وہ جس لیول کے وہ بندے تھے، جس لیول کا انہوں نے کام کیا ہے، ان کے اسٹوڈنٹ کو جا کے تنگ کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایک بات بتائی تھی کہ ایک مدرسے کے اندر، جامعہ شرفیہ کی یہ بات ہے، اور بھی دو کچھ مدارس ہیں انہوں نے یہ بات بتائی. جامعہ شرفیہ کی تو بات ہمیں بتایا کہ وہاں پہ سارے بچے سوئے ہوئے تھے اسٹوڈنٹس، تو ساتھ والے وہ لالٹین جو ہے نا، اس وقت لالٹین نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا لالٹین یار بند کر دو. تو وہ کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جو آپ اٹھ کے نا بتی کون بند کرے گا. تو وہ جو ساتھ لیٹا تھا اس نے کہا میں نہیں کرتا. اس نے کر دے یار، میں نہیں کرتا. اس نے پھر ایسے ہاتھ مارا، وہ بند ہو گئی. یہ کیا کیا تو نے؟ اور سارے ڈر کے جو ہے کمرے سے بھاگ گئے. استاد کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا یار اب وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا بیچارہ. وہ جن تھا، تمہارا بھائی تھا، جو کیا کرنے آیا تھا؟ علم سیکھنے کے لیے آیا تھا، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. یہاں سے سیکھ کے اس نے وہاں پہ جا کے ڈیلیور کرنا تھا. اب تمہاری وجہ سے وہ بھاگ گیا، اب وہ آئے گی نہیں، کیونکہ اب ظاہری بات ہے اس کا جو سیکرٹ ہے وہ کیا ہو گیا. دیکھو ہم کتنے ایزی ہیں، مومن کتنے ایزی ہوتے ہیں.
کیونکہ ہمیں علم ہے ان چیزوں کے بارے میں الحمدللہ. اس لیے 3 قسم کے جن ہوتے ہیں. دوسرے کیا ہوتے ہیں؟ مومن اور کافر جن ہوتے ہیں, وہ بھی کیٹیگری ہے. 5ویں کیا ہوتی ہے؟ ہم نے بتایا تھا انسانوں میں سے بھی جنوں کے پارٹنرز ہوتے ہیں, من الجنتی والناس. انسانوں میں سے بھی ان کے کچھ کیا ہوتے ہیں؟ پارٹنرز ہوتے ہیں. یہاں تک کوئی سوال؟ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح پارٹنرز ہوتے ہیں جن, اب ادھر سے بھی بدماش جن ہے, یہاں سے بھی کوئی بدماش انسان ہاں ان کو تو اب جو ان کو انفارمیشن جن لا کے دے رہا ہے, ان کو تو آگے یہ بیچ رہے ہیں انفارمیشن, یہ تو پیسہ کما رہے ہیں, ان کو ایک جگہ پہ فائدہ ہو رہا ہے, اسی لیے یہ جن سے انٹریکشن کر رہے ہیں. اب جو بدماش جن ہے وہ اب کسی فائدے کے لیے تو آئے گا ہی آئے گا, تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں وہ میں آ رہا ہوں, یہ اچھا سوال ہے. یعنی کہ جن ایسا کرتا کیوں ہے بھائی؟ چلو ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمیں تو کچھ شبنٹو مل رہے ہیں, اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس کو تو شبنٹو نہیں چاہیے. شبنٹو سمجھتے ہیں نہیں؟ یا اللہ, اور یہ ہوگا شبنٹو پیسے. جالے اتارتا ہے, جالے بنے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک گھر بند نہیں ہوا تھا پورا, اس کو کھولیں تو اس میں جالے لگے ہوئے تھے بہت زیادہ, کہتے ہیں ادھر جن مکڑی ہوتی ہے. یار میں کہہ رہا ہوں جہاں بھی ضرورت تو نہیں ادھر رہ رہے ہیں, کہیں بھی رہ سکتے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ انہیبیٹنٹ پلیسز جو ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ نہیں رہتے, تو یار کوئی نہیں رہ رہا تو ہم رہ لیتے ہیں, اس میں کیا ٹینشن ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ہیبیٹیٹ کرنا ہے, اس کو رہائشی بنانا ہے, تو آپ اعلان کر دو ایک دفعہ, یا اذان دے دو, کلی بلی, بس آپ نے کر دیا نا. تو جو آپ کے ساتھ ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. لیکن اب جو ہوگا آپ گنہگار نہیں ہوں گے بھائی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ پھر سو گیا. قارین. اچھا اب ایک کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک جن ہے نا. نہیں یہ علیحدہ ہے. یہ جو قارین ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن کیا کیا ہے؟ پیدا کیا. ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اس کا نام کیا ہے؟ قارین کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پارٹنر ہے, آپ کی ایک ایک چیز جانتا ہے. آپ کے موبائل کا پاسورڈ جانتا ہے کہ نہیں؟ اس کی براؤزنگ ہسٹری جتنی بھی ڈیلیٹ کر دو جانتا ہے کہ نہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہو جانتا ہے کہ نہیں؟ کس کے ساتھ بات کرو جانتا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی کبھی آپ کی تھاٹس بھی یہ جان نہیں پاتا جب تک آپ اس تھاٹس کا اظہار نہیں اکیلے میں اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یار اگر امی کو پتہ چل گیا, اب اس کو یہ پتہ چل گیا کچھ امی کو پتہ چلنا ہے, یہ اس کو پتہ چل گیا. اب بابا اس کا فائدہ اٹھاتا ہے سب سے زیادہ. دیکھیں نا, ایک جن اس نے ادھر سے کو پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک جن یہ ہے آپ کا. اب وہ جو ہے نا, طاہا صاحب گئے تھے تو اس نے کہا دیا تھا پروین سے شادی کرنی ہے. طاہا بھائی یاد ہے نا, تو گیا تھا نا. تو جب وہ شادی کرنی ہے, قارین کو تو پتہ ہے نا پروین کا, کہ نہیں پتہ؟ تو بابا ان دونوں کو ملا دیتا ہے نا, سمجھ آئے؟ جب آپ انٹر ہوئے ہو نا کمرے کے اندر, تو اب وہ جو جن ہے بابے کا, وہ تو قارین دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور بولو دیکھ سکتا ہے نا. تو قارین اس کو دیکھ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. وہ قارین سے انفارمیشن, اور قارین کا دشمن ہے آپ کا, وہ دوست کوئی نہیں ہے, یہ قارین آپ کا دشمن ہے. اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ کو گناہ کی طرف لے کر جانا ہے, آپ کا گند کرنا ہے, جیسے شیطان چاہتے ہیں. یہ امتحان. لیکن ہمارے سے فرشتہ بھی ہے, ڈونٹ وری. اگر ایک قارین ہے تو ایک, اور ہم نے کہا تھا کون ایکٹیو ہوتا ہے؟ جس کو آپ چوز کرتے ہیں, جس کی آپ بات مانتے ہیں, وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے, وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو قارین ہوتا ہے یہ بتاتا ہے اس کی جیب میں 200 روپے ہے. اب آپ کو بابا بتائے گا تیری جیب میں 200 روپے ہے, اس نے لٹرلی پیچھے کھڑا ہے نا, اس نے بتایا اس کو بولو 200 روپے اس کے جیب میں, 200 روپیہ تیری جیب میں بابا جی. وہ اس نے بتایا, سمپل. دیکھو نا, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کرامتیں گئی باڑ میں گئی کرامتیں, کیونکہ یہ جو پنڈت بھی کر سکتا ہے. اب آپ سمجھ آئی, پنڈت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ بولو کر سکتا ہے. یہ تو پادری بھی کر سکتا ہے, یہ تو کوئی جو بھی کر سکتا ہے, یہ تو کوئی ایتھیسٹ بھی کر سکتا ہے. ایتھیسٹ جن بھی ہوتے ہیں, ہندو جن بھی ہوتے ہیں, مسلم جن بھی ہوتے ہیں, سارے جن ہوتے ہیں, سارے کر سکتے ہیں. اور سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہمیں کیا کیا کرنا, اس لیے جادو کفر ہے نا, جادو کفر ہے, اس طرف نہیں جانا آپ نے, کیونکہ یہ فساد مچاتا ہے. اب کیا انفارمیشن لے رہے ہیں اس سے؟ اب دیکھیں فرشتے زندہ ہیں کہ نہیں جو ادھر بیٹھے دو, اب بولو زندہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ جو فرشتہ ہے وہ بھی زندہ ہے. ایک آگے فرشتہ, ایک پیچھے فرشتہ ہے, وہ بھی زندہ ہے. 5 فرشتہ کم از کم ہمارے, 2 ادھر ہیں,
ٹھیک ہے, رائٹ لیفٹ پہ 2 آگے, ایک آگے ایک پیچھے ہے, اور ایک فرشتہ وہ جو قارئین کے مقابلے والا ہے. 5 فرشتے الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کو. یہ جو 2 فرشتے آگے پیچھے یہ تقدیر کے لیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر تقدیر میں لے کے آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ایکسیڈنٹ آج ہونا ہے, آپ کو بچنا, تو جیسے ایکسیڈنٹ آتا ہے نا یہ فرشتے پیچھے ہو جاتے ہیں. وجہ ہوگی, ہاں, لیکن اگر ایکسیڈنٹ نہیں ہونا, اللہ نے آپ کا لکھا نہیں ہے, تو اللہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ آج ہے. آپ کو جواد بھائی میں 1 سیکنڈ اور آگے ہوتا, وہ سیکنڈ سیکنڈ کوئی نہیں ہے, وہ فرشتوں کیا کرتے ہیں, پر ڈال دیتے ہیں, وہ بچا دیتے ہیں, آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. اب یہ پاور محسوس ہوگی آپ کو کہ مجھے, اب یہ جو حدیث آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو اللہ نے لکھا ہے نا وہ, اور جو اللہ نے نہیں لکھا وہ کبھی فرشتے ہیں, یہ نہیں ہونے دے, یعنی کہ تقدیر کے لیے ہوتے ہیں. اور ایک فرشتہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو اچھائی بتاتا ہے اور یہ آپ کو برائی. اور یہ کس کا دوست ہوتا ہے, اور وہ فرشتہ کس کا دوست ہوتا ہے, مومن کا. اللہ نا انصافی نہیں کرتا کہ ہم نے صرف دشمن دیے ہیں تجھے دوست بھی دیے ہیں. اب تو بتا تو نے دوستی کی طرف جانا یا کون بتائے گا, آپ کا عمل بتائے گا نا. کس کی مان رہے ہو, آئیے لڑکی کے ملنے چلتے ہیں, یہ قرین کی مان رہے ہو, نہیں یار میں بیوی سے ملوں گا, آپ فرشتے کی مان رہے ہو, آپ نے بتانا. سمجھ آ رہی کہ نہیں, اور بولو. تو یہ قارین بھی ہوتا ہے. تو آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قارین تھا, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ان کو کیا کر لیا, آپ ہی کر سکتے ہیں, رسول اللہ ہی کر سکے, ان کا معجزہ ہے, ٹھیک ہے. ہم ارے تسی کلمہ پڑھانے لگ جاؤ جتنے بھی ہے, تو ہیلو کلمہ پڑھ لے یار مان جا, یہ نہیں ہونا, ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ کا معجزہ کیوں, کیونکہ وہی پروٹیکٹ کرنی ہے. نہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں یہ جن نے نہ بتائی ہو بات. لوگ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اب یہ آیت آپ کو جن نے نہ بتائی ہو, ہمیں کیا پتا کہ اللہ نے بتائی ہے. نہیں بھائی, وہ جن بھی کیا ہے, مسلمان ہو گئے. اوکے, اور یہاں تک کوئی سوال, چلو کھڑے ہو جائے, ہمارا ختم ہونے والا ہے. اصل میں لیکچر ہمارا کور ہو جائے, بس 2 باتیں رہ گئی. یہ جو جیلی پی ہوتا ہے یہ جنوں کو قابو کیسے کرتے ہیں؟ ہاں بتا رہا ہوں, جن قابو کرتا ہے بندہ, جب جن نہیں قابو کر سکتا. بیٹھ جائیں. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں, اچھا کچھ لوگوں کہہ رہے ہیں نا واقعی مجھے بہت زیادہ آ رہی ہے, یہ بھی میں نے آپ کے سائیکالوجی سے کھیلا, یہ جن سائیکالوجی کھیلا, کیونکہ جواد نے کہا تھا جن ہے تو ہمیں نیند آئے گی, اس لیے مجھے آ رہی ہے کیونکہ اب جن ہی ہے. یہ بھی سائیکالوجی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے ویسے ہی تجھے سوچتا ہوں, ہارڈر آم ہو ویسے ہی, اب آرچا جن تے نہ پاؤ تسی, یہ سائیکالوجی ہوتی ہے, کیونکہ اب میں نے کہہ دیا ہوں جن ہی ہے, ہو سکتا ہے بھائی تو خود ہی جن ہے. ہاں کیا کہنا, نہیں کہنا. اچھا اب نا اوریجن آف میجک, یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں انٹریکشن شروع کیسے ہوا, جن اور انسانوں کا انٹریکشن کیسے شروع ہوا, ان کی ملاقاتیں کیسے شروع ہوئیں. اور یہ بلیک میجک جو ہے اکثر خصوصاً کالا جادو جو سب سے گندا ترین ایک کام ہوتا ہے, یہ شروع کیسے ہوا تھا, سمجھ رہے ہیں. یہ ہوا تھا, آپ نے ہاروت ماروت نام سنا, کس نے سنا نام, تو اس کے بارے میں ایک پہلے تو جھوٹی سٹوری, ٹھیک ہے, پھر ایک سچی سٹوری ہوتی ہے, ایک جھوٹی ہوتی ہے. تو جھوٹی سٹوری کیا ہے کہ جی ہاروت ماروت جو تھے نا وہ اللہ کے فرشتے تھے, مقرب فرشتے تھے. انہوں نے کہا اللہ جی آپ نے انسانوں کو فری ول دیا, ہمیں بھی دو, ہمیں بھی دنیا پہ بھیجو, ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے ان آزمائشوں کا. وہ دنیا پہ آئے تو ان کو ایک لڑکی پسند آ گئی, وہ لڑکی کے پیچھے چل پڑے, تو امتحان میں ہار گئے. تو اللہ نے ان کو سزا دیا, وہ ایک کنویں ہے, اس کنویں کے اندر الٹے لٹکے ہوئے ہیں, اور پوری دنیا کی گیسز اور گند سارا ان کے اندر جا رہا ہے, اور یہ سزا مل رہی ہے. استغفر اللہ, بکواس, جھوٹ, فریب, کچھ بھی نہیں ہے ایسا, یہ بھی جنوں نے پھیلایا ہوا ہے. کیوں, آپ کو پتہ چلے گا. سلیمان علیہ السلام کے دور میں نا اللہ رب العزت نے, اگر ہر قوم کا نا مختلف قسم کا امتحان ہوتا ہے. جیسے ایک قوم کا امتحان تھا, قوم صالح کا کیا تھا, اونٹنی. تو انہوں نے کہا ہمیں کو معجزہ دکھاؤ, تو بہت بڑی اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکلے, وہ بھی پریگننٹ. اب امتحان ان کا کیا تھا, اونٹنی کو کچھ کرنا, وہ سارا سمندر پی جاتے, انہوں سارا پانی پی جاتی تھی, تو کریں گے کچھ, تو امتحان تمہارا یہ, تم نہیں مانگے نا. لیکن انہوں نے کیا کیا, اونٹنی کو قتل کر دیا, معاف دیا, اللہ نے ان کو مار دیا. سمجھ آ رہی بات کی, ہر قوم کا امتحان ہوتا ہے. تو ہم اس لیے اس قوم کا, سلیمان علیہ السلام قوم کا امتحان کا, ہاروت ماروت 2 فرشتے تھے. اللہ نے ان کو بلیک میجک سکھایا. کن کو, فرشتوں کو. امتحان یہ تھا, اس کو سیکھنا نہیں, اس بلیک میجک کی طرف جانا نہیں. جو جائے گا وہ کفر کرے گا, وہ کیا کرے گا, جہنم کی طرف جائے گا. جو نہیں جائے گا وہ کہتے گا جنت کی طرف جائے گا. اب تمہاری چوائس ہے, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات.
اور یہ قرآن کی 102 نمبر آیت ہے، اس کو کہتے ہیں جادو والی آیت، سورہ البقرہ آیت نمبر 102، اس کو جادو والا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ جادو والی آیت کہتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ جادو کو بیان کرتی ہے۔ تو اب کچھ لوگ ظاہری بات ہے ان کی طرف گئے اور میجک سیکھنا شروع کر دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو سلیمان علیہ السلام کے پاس میسیو پاور تھی، یعنی کہ کائنات کی کم از کم کچھ لوگ کہتے ہیں 8 ملین، کچھ لوگ کہتے ہیں 80 لاکھ قسم کی مخلوقات ہیں مختلف قسم کی، یعنی کہ ایک چونٹی یا چونٹیوں میں پھر آگے بہت ساری نسلیں ہیں نا، ان سب کی زبان جانتے تھے۔ امیجن کریں آپ، پاور چیک کر رہے ہیں، ہواؤں کے اوپر ان کی پاور تھی، یعنی کہ بندہ اٹھا کے کدھر اور پھینک دیتے تھے، ہوا کو حکم دے اس کو اٹھاؤ وہاں لے جاؤ، وہ لے جاتی تھی، پاور تھی ان کی، میسیو پاور تھی، جنوں پہ حکومت، انسان، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ ایسی حکومت دے جو نہ میرے سے پہلے دی ہے نہ میرے سے بعد کسی کو دے، اللہ نے ان کو دے دی، کیونکہ ایک دعا نبی کی پکی قبول ہوتی ہے، تو میسیو حکومت تھی۔ جب وہ دنیا سے گئے تو یہ جو شیاطین تھے نا، کیونکہ وہ جو بلیک میجک سے شروع ہو چکا تھا، کچھ لوگ تو صرف چل پڑے تھے ہاروت ماروت کی طرف، انہوں نے یہ مشہور شروع کر دیا کہ جو سلیمان علیہ السلام کی پاور تھی نا وہ ہم نے دی تھی۔ تو کنہوں نے دی تھی؟ جنوں نے دی تھی۔ وہ جو سب کچھ کر پاتے تھے نا وہ جادو کی وجہ سے کر پاتے تھے، وہ بلیک میجک تھا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے تھے، نہیں تو انہوں نے کیسے کر لیا؟ حالانکہ اب یہ دیکھو قرآن ہے، اللہ کہتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، کفر کنہوں نے کیا تھا؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا تھا، نہیں، جادو کنہوں نے کیا تھا؟ شیاطین نے جادو کیا تھا، اور اس کی بہکاوے میں آ کے لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ ظاہری بات ہے وہ بلیک میجک جب شروع ہوتا ہے تو کام تو ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ لٹرلی بت بناتے ہیں، آپ کا ایک بال لیتے ہیں، اس بال کو اس بت میں رکھتے ہیں، پھر میں لٹرلی بت کو ایسے کروں گا، آپ کو درد ہوگی، اس بت کے اندر ٹیکے لگائے ہوتے ہیں نا، آپ لکھیں نا میجک، بلیک میجک لکھیں گوگل پہ تو پکچر کیسے آئیں گی؟ طوطا بنا ہوا ہے، بت بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں، چیزیں لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے بھیجا تھا کنویں کے اندر، اور باقاعدہ کنویں کے اندر وہ چیز دبی ہوئی تھی، اور دبی ہوئی باہر نکال لی، اور اس کو گانٹے کیا کی، دعائیں پڑھ کے وہ گانٹے کھولی، اور پھر جادو رسول اللہ پہ ختم ہو گیا، اس لیے وہ ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کنہوں نے سکھایا؟ ان شیاطین نے ان کو کیا کر دیا، سکھایا۔ وہ کیا ہوا؟ امتحان میں جو لوگ انسان ناکام ہوئے تھے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جادو کی اوریجن ہے، یہ شروع کیسے ہوا تھا؟ ہاؤ ڈز دا میجک بگین؟ وہ اس طرح سے شروع ہوا تھا، اور پھر ظاہری بات ہے چلتے اب جو اس کی حالت ہوئی ہے وہ پہنچی ہوئی ہے، اور یہ ایکسٹریم ہوتا ہے، ایکسٹریم گندی کام ہوتا ہے اس کے اندر۔ مثال کے طور پر ایک جادوگر ہے، وہ مسلمان ہوا الحمدللہ، توبہ کر دی، لٹرلی شٹ کھانی ہے، آپ نے اپنی شٹ کھانی ہے، لٹرلی آپ نے جن حاضر کرنا ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے نا چلہ کاٹنا ہے، وہ چلہ نہیں کاٹنا ہوتا، وہ آپ نے اپنے کمرے میں رہنا ہے، نہ واش روم میں جانا ہے، اور بار بار آپ نے ایجیکولیشن کرنی ہے، بار بار آپ نے گندا کام کرنا ہے، ہر درجے کی جب گندگی ہو جاتی ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، جن ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو بات ہے نا، یہ بڑی اہم بات میں کہنا جا رہا ہوں، میں نے جن قابو کر لیا، بکواس، جھوٹ، فریب ہوتا ہے، جن بندہ قابو کرتا ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ جن انسان کو قابو کرتا ہے، جن انسان کبھی جن کو قابو وہ کر ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، ڈیل ہوتی ہے، سمجھ آ رہی؟ پہلے وہ جن کا کہتا ہے، پہلے یہ، جیسے میں نے ابھی گند بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر ایک وہی جعلی پیر تھا، سچا واقعہ ہے، وہ بندہ خود ہی سنا رہا ہے، ان کا بیٹا، ظاہری بات ہے گدی کے بعد بیٹے کی گدی آئے گی، تو جن آئے ان کے پاس، انہوں نے کہا سجدہ کرو سورج کو، میں تو نہیں کرتا، یہ کیا بکواس کر رہا تم؟ انہوں نے کہا تیرا باپ تو کرتا تھا، تجھے کیا لگتا ہے کرامتیں ایویں ہو گئی ساری، یہ چیزیں ایویں ہو گئی ہیں، سجدہ کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا پھر آؤ ہمارے ساتھ، وہ ادھر لے کے گئے واش روم میں، واش روم کھودا ہے، واش روم کے نیچے قرآن دبایا ہوا تھا، قرآن، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، پہلے اپنی باتیں کفر کرائے گا، شرک کرائے گا، گندا ترین بنائے گا، شیطان بنائے گا، جب وہ بن جاتا ہے پھر اس کو کہتا ہے چل میں تیرے 2-3 کام کر دیتا ہوں، بتا کیا کرنا ہے، بتا کیا کرنا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا، وہ ڈیل ہوتی ہے، جیسے آپ دکاندار کو پیسے دیتے ہیں، دکاندار آپ کو کیا کرتا ہے، ڈیل ہوتی ہے ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ جن کو کیا ملتا ہے، شیطان کو کیا ملتا ہے؟ مزہ، کیا مزہ؟ کیونکہ اس کو اس انسان سب سے بڑا دشمن ہے اس کا، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا نا، ابلیس کا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا نا، ہم بات کر چکے ہیں نا، نظام ٹھیک کس کی وجہ سے خراب ہوا؟ کسی کی وجہ سے نہیں خراب ہوا بھائی، تیری اپنی وجہ سے خراب ہوا، لیکن اس کو کیا لگتا ہے کس کی وجہ سے خراب ہوا؟ جب آدم آئے ہیں، زمین کی حکومت کس کو دے دی؟ انسان کو دے دی نا، جنوں کو نہیں ملی ہے، انسانوں کو حکومت مل گئی ہے، اس کو اس چیز کا وٹ ہے، اور اس لیے وہ انسان کو ذلیل دیکھنا چاہتا ہے، اس کو ننگا کرنا چاہتا ہے، اس کو حد درجے کے گرانا چاہتا ہے، اس سے اس کو مزہ ملتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے آئی ایم دا باس،
اس کو فیلنگ آتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ شیطان, یہ بڑی اہم جملہ ہے, یہ یاسر قادری نے بڑا پیارا جملہ بولا. انہوں نے کہا سبحان اللہ, میجک کمز فرام دی انفیریورٹی کمپلیکس آف دا جن. اصل میں میجک جن کا انفیریورٹی کمپلیکس, احساس کمتری ہے اس کو. حالانکہ تو بھی جنتی ہو سکتا ہے, ہم بھی جنتی ہو سکتے ہیں. تو بھی جنت میں وہ چیزیں انجوائے کر سکتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اللہ کی مدد تو بھی انجوائے کر سکتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. وہ حقوق تیرے بھی ہیں جو حقوق ہمارے ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن بس اس کو انفیریورٹی کمپلیکس ہو گیا انسان سے, کہ انسان سے اٹ کتے کا ویر ہے میرا, دشمنی ہے میری, جس کا وہ بدلہ لینے کے لیے. اس لیے یہ لوگ آپ کو ایسی باتیں کرتے ہیں نا, بابا کہے گا کہ پہاڑی گلہری کا بال لے کے آؤ, ہاں جی وہ فلاں کی توڑ لے کے آؤ, فلاں کا یہ لے کے آؤ. یہ وہ شیطان بیٹھا نا کرسی پہ ٹانگ رکھ کے انجوائے کرتا ہے اس کا. اشرف المخلوقات, یہ دیکھ کس لیول پہ تجھے میں نے زندہ کر دیا, ذلیل کر دیا, یہ اوقات ہے تیری. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عورت کے جو مینسز کا بلڈ ہوتا ہے اس سے قرآن لکھواتا ہے. بھائی آپ سٹوریز پڑھو جادوگروں کی, آپ نے شیطان بننا ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں, سیل یور سول. انگلش کے اندر کیا کہتے ہیں, یو گوئنگ ٹو سیل یور سول. بس وہ سول سیل کیسے کرتے ہیں؟ یعنی کہ آپ نے وہ کرنا ہے جو استغفر اللہ یہ کر دینا ہے, جس کے تو اوپر تیرا نہیں, ابے یہ کیسے کر دیا تو نے, کر دے, پاور ملے گی, پیسہ ملے گا, اور ملے گا, گدی ملے گی, دے دیتا ہے. وہ ڈیل ہوتی ہے نا, یہ کر دے میں تجھے کر دیتا ہوں. اس لیے انسان بکتا ہے, جن نہیں بکتا. سمجھ آ رہی بات کی؟ جن کو تو کچھ وہی بات, پیسہ پوسا تو ملنا کوئی نہیں, بس اس کو یہ مزہ ملتا ہے کہ تو اس نے کافر کر دیا, الحمدللہ. اس کے لحاظ سے تو الحمدللہ ہو گیا نا بھائی, کہ میں نے تو کافر کر دیا نا, بس میں نے تجھے کافر کرنا تھا. اب تو میں جنمی جا رہا ہوں نا, جائے گا, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تجھے اکیلا نہیں جاؤں گا, تجھے لے کے جاؤں گا. سمجھ آ رہی بات کی؟ بدماش کیا کرتا ہے, میرے ساتھ گندا ہوا تو اب میں کسی کے ساتھ اچھا. لوگ ایسے جملہ بولتے ہیں نا فلموں میں, اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو میں سارے عالم کو آگ لگا دوں گا. یہ شیطانیت ہوتی ہے. کیوں لگا دو کہ سارے عالم کو آگ؟ ہمارا کیا چکر ان چیزوں کے ساتھ؟ تو شیطین اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ یہ چیز پیدا کرتے ہیں بندے کے اندر. اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اس لیے آپ یہ قرآن کے آیت آپ سنیں گے نا, آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بہت گندی غلیظ تھی, بری تھی. اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کاش وہ اس بات کو جانتے. میری مان لیتے یار, میں نے تمہیں کہا تھا غیب پہ نہ گھسو, اور میں نے چھپایا ہے تو کسی مقصد سے چھپایا ہے. ہاں یہ قرآن ہے, میں دیتا ہوں یار, میں نے نا اصل میں آیات لکھی ہوئی ہیں ساری, میں دیتا ہوں. ہاں یہ قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے, یہ قرآن ہے, میری بات نہیں ہے. اسی طرح وما ہم, اچھا ایک اور بات, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں بولا ہے, وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. ایک بات یاد رکھنا, جن جو بھی کر لیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے سوائے وہ جو اللہ نے چاہا ہے. یعنی چاہے وہ تمہیں نقصان ایکسیڈنٹ سے آ جائے, ڈینگی سے آ جائے, چاہے جن سے آ جائے, اصل چیز ہے تیرا امتحان ہے. ایک صبر کا امتحان ہے اور ایک شکر کا امتحان ہے. میں نے تجھے آزمانا ہے بندے, چاہے میں جنوں کے ذریعے آزماؤں, چاہے میں بھوک سے آزماؤں, چاہے میں پیسے سے آزماؤں, پاور سے آزماؤں, کسی بھی, اصل چیز ہے آزمانا ہے. لیکن یہ جن اپنی, یہ نہیں کہ جن کو میں نے جو ہے کھلی چھوٹ دے رکھی, اس لیے آیت ہے, کرتے یہ وہی ہیں, یہ اتنی کر پاتے جتنا میں نے لکھا ہوا ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہ کوئی خدا نہیں ہے, استغفر اللہ. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس لیے جن شیاطین ابلیس نے اللہ سے دعا مانگی تھی, کیا مجھے قیامت تک, کسے دعا مانگ رہا ہے؟ ہم نہیں مانگ رہے اللہ سے, وہ بغیرت اللہ سے مانگ رہا ہے. اندازہ لگاؤ, ابلیس اللہ سے مانگ رہا ہے یار, اس کو بھی پتہ دینے والا ایک ہی ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ. اس لیے قرآن کی آیت ہے, یہ میں اپنے لفظ نہیں بول رہا, انی اخاف اللہ. یہ کون کہتا ہے؟ شیطان. اتنے عام آیت ہے, انی اخاف اللہ, کیا مطلب؟ میں بے شک, انی بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تسی نہ ڈرو, تسی کو ہم تو الحمدللہ انسان ہے, کہا تھا انسان ہے پائی تو. میری بات میں ڈرو تو صحیح نا کم از کم, کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اب جو نیکسٹ مجلس ہوگی ہماری, کافی لمبا ہوا, کچھ باتیں رہ بھی گئیں. نیکسٹ مجلس جو ہوگی اس میں ہم کیا بات کریں گے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ میجک ہے؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ اور ہاؤ ڈو یو نو یہ بابا جعلی ہے؟ علاج تو کرانا ہے کہ نہیں کرانا بھائی؟ آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا, علاج کرانا ہے کہ نہیں؟ تو کسی کے پاس جاؤ گے, اب وہ جس کے پاس گئے ہو وہ 2 نمبر ہے, 1 نمبر ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟
سمجھ آ رہی بات کی؟ اور اسلامی طریقہ کار کیا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے تو اب کرنا کیا ہے؟ دیکھا نا میڈیکلی بھی کچھ علاج ہے نا بھائی، ڈسپرین کھانی ہے، پیناڈول کھانی ہے، تو کچھ اس طرح کی ڈسپرین جو ہے جو روحانی طور پہ کوئی بیماری لگ جائے، کوئی جن کی طرف سے مسئلہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو یہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں بیان کریں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.